کے دلائل تو ہمیں ہٹ کرنی مننی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، آج 23 مارچ 2012 ہے اور جمعے کا دن ہے، تو کچھ امپورٹنٹ کوسچنز آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے غدیر خم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کے بارے میں ترغیب دلائی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام کرنے، ان کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنایا تھا، جبکہ ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. تو وصی کے اعتبار سے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ نے ایک تو حدیث بیان کر لی، ایک وصیت کی بات کر لی. حدیث سکران مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں. بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات. ہاں، یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر قوم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا. اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرتے ہیں، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع ہے اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے. اب وہ سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا. وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہاں یہ ہدایت فرماتی. وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں ابو داؤد میں آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم ایک چیز چھوڑتا ہوں، جس سے ہاں صرف جو ہے نا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی روایتیں بس سارے ہی دیتے ہیں نا، کوئی نہیں. اصل بات جو تھی میں نے کہ تم نے کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہ ہو. یہ جو خطبہ غدیر کا، اس میں بھی جو ہے نا تمسک کی بات کی، ہدایت لو اور نور ہے، وہ سارا قرآن کے بارے میں. اہل بیت کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے صرف نا حسن سلوک کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تھا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت. یہ بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں غلط طرف سے اختیار نہ کرنا. ہدایت کی بات جو نا جہاں آتا نا بعد رہتا یہ تمسک کرو گے، وہ بھی نہیں صحیح ثابت ہوئی. نہیں، بات جو نا ٹھیک کرنی چاہیے. ہاں، کتاب جو ہے نا ہدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے، بس باقی جو کرنا ایک سلوک کرنا. پھر ساتھ اس کے جو آتا کہ حضرت زید نے جب یہ بات بیان کیا، لوگوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے جب کہا رب عباس. اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر 12 امام جو آل علی تھے ان حافظ وغیرہ یا امامت کی بات ہوتی. یہ تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل ہے جو آپ نے سکران میں کہا کہ میری طرف آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے. تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسک کی بات نہیں، یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں نا امت کو ذرا ہدایت کرنا. وہ جیسے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا، جو آپ نے تاکید کی نا اس کے الٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کسی کو در بدر پھرایا گیا. ظلم تو محمد علی بہت کیا نا، آپ کی اس وصیت پر عمل نہ کیا تو ظلم جو کر سکتے تھے نا وہ کیا. اور وہ ظلم ہی آج تک نا امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل زخمی ہیں کہ یا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے
یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے، وہ بیچارے غمزدہ ہیں کہ حضور کے بعد یار اس طرح کیوں سلوک کیا گیا، کوئی زہر سے مار دیا گیا، کسی کا سر قلم کر کے علاقوں میں گوایا گیا۔ اب یہ بات تو دل سود ہی ہے، ہم ہزار پردہ ڈالیں دل تو جلتا ہے کہ کلمہ گوں کا یہ کام نہیں تھا۔ اور میں یہاں صرف ماہر القادری کا ایک شعر جناب نقل کر دوں گا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ کافر مارتے نا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، کلمہ پڑھ رہے اور پھر ایک آدمی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا تمہارے اندر ابو سعید خدری جابر موجود، پوچھ لو حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں، کس بنا پر مجھے قتل کر دیا، مگر کوئی کسی نے نا رائے برابر اثر نہیں لیا۔ اس لیے وہ اہل بیت کے بارے میں تو صرف اتنا تھا کہ ان سے حسن سلوک کرنا، کتاب اللہ صرف ہدایت کے لیے تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ ہے الحمدللہ وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہم جو مصحف کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا، پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں مصحف عثمانی یہ سامنے آیا، اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گتوں کے درمیان اپنی مبارک زندگی میں اس کو کیوں نہیں جمع کیا؟ اس بارے میں محمد علی صاحب جو شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت علی پھر گھر میں بیٹھ کے قرآن جمع کروں، یہ سنی کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو فکر پڑی کہ کاری مارے جا رہے، یہ باتیں جو ہے نا دین سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی کہ آخری کتاب ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کو اتنی مہرت دے دیتا خدا انا لنا جمع قرآن کہ قرآن تو اکٹھا ہو جاتا، منشر چھوڑ کر جانا خاتم النبیین کا، یہ کوئی قرآن کی حفاظت تو نہ ہوئی کہ لوگ پھر اکٹھا کرنے لگے، اس میں پھر ایک آیت نہ ملی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں ملی، پھر ایک کی گواہی دو کے برابر بنائی گئی، باتیں نہیں ٹھیک ہیں۔ میں تو صاف کہتا ہوں بے شک بخاری ہے مسلم ہے، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ عبید بن سباق ایک ہی راوی گمنام جس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کے تفصیلی اراض نہیں، وہ کہتا ہے اس طرح جمع کی تاریخ شروع ہوئی، جمع حضور کے زمانے میں ہو گیا، لوگوں نے حفظ بھی کر لیا، لکھ بھی لیا جو لکھے پڑے لوگ تھے، اور جو آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ لوگوں کو ہدایت کرو قرآن کو کوئی نہ چھوئے سوائے طاہر کے۔ اس لیے ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ لاکھوں قرآن اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی قرآن۔ وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا جبرائیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بھی قرآن کا کرتے تھے، تو وہ اس پہ موقف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں زبانی چل رہی تھی، جنگ یمامہ کے موقع پر وہ شہید ہوئے تو پھر نہیں ویسے محمد علی صاحب آپ کہ لکھوا بھی آپ دیتے، ٹھیک، وہ کہتے ہیں ایک جگہ کتاب مؤلف نہیں تھی، مگر جو ہے نا کہ کاغذ کے پرزوں پر، اسی طرح کھجور کے پتوں پر، ٹھیکروں وغیرہ پر لکھنا تو مانتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں تھی جو آپ لکھواتے نہیں تھے، ساتھ ہی بلا لیتے تھے۔ اب قرآن کے حوالے سے جو یہ اختلاف پھر اہل سنت میں بھی آیا، اہل تشیع میں بھی، 7 قراتوں والا، 7 قراتوں کی بات، اور ایک جو حضرت ابن مسعود کے ذمہ لگاتے ہیں نا کہ وہ مانتے نہیں تھے مفضلتین کوئی افاتح، یہ باتیں بھی دین کی جڑ کاٹنے والی، کہ وہ آدمی جس نے 70 صورتیں حضور سے سبقن پڑھی ہیں تفسیر کے ساتھ، وہی نہیں جانتا، اور جو کہتا ہے کہ اگر میں جانتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کا عالم ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کر بھی اس تک پہنچتا، وہی صحیح بخاری میں بھی ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، وہی نبوی اور ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سب باطل باتیں، ان کے سے جو قرات متواتر آ رہی ہے اس میں یہ مبتدئین بھی ہیں، فاتحہ بھی ہے، تو شیعہ سنی سارے میرے بھائی نا قرآن کے بارے میں شک ڈال رہے ہیں، جو روایتیں ان کو دیوار پر مار، اچھا قرآن ہی مشکوک ہوگا تو بات کی رہی، آپ نے جب اعلان کیا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں ہدایت کے لیے، کتاب اللہ تو ٹھیک ہے، اچھا کتاب اللہ اس میں بالکل میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رجم کی سزا کے قائل ہیں۔ قائل۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو رجم کے بارے میں سیدنا عمر کا خطبہ موجود ہے کہ یہ آیات پہلے قرآن میں نازل ہوئی ہیں، ہم پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل خطبہ نہیں، اس میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں انہوں نے کہا قرآن میں تھی، قرآن نہیں لفظ میں، انہوں نے کہا کتاب اللہ میں یہ بھی بات تھی۔ چلیں کتاب اللہ، کتاب اللہ دیکھتے نا آپ کو کتب علیکم الکتاب کبھی عادت ہے کتاب اللہ علیکم، وہاں شریعت مراد ہے کہ جو شریعت تھی نا، بے شک قرآن میں یا سنت میں شریعت میں یہ حکم اترا تھا کہ انسان اس کو سنگار کرو، تو اس کو یاد کرنا پڑھنا۔ اب جو آیت بتاتے ہیں نا وہ محمد علی صاحب نہیں، وہ آیت تو قرآن کا اسلوب میں نہیں بیٹھتی، اسلوب میں نہیں بیٹھتی، لینگویج ہی عجیب و غریب پھر نہیں، خلاف ہے نا مسلک کی، مسلک تو کہ شادی شدہ جو ہے نا اس کو سنسار اس کو بھی ایکسپلین نہیں کرتا، مگر وہ شادی شدہ نہیں، وہاں بوڑھے کی بات ہے، الشیخ و بالشیخۃ، اب کہتے نہیں بوڑھے سے مراد شادی شدہ، یہ کس لغت میں ہے بھائی؟ الشیخ و بالشیخۃ تو یہ ہے کہ بوڑھا، بے شک شادی شدہ ہو یا ساری عمر کمارا رہا، اس میں عبارت بوڑھے کی ہے، مسئلہ ہے شادی شدہ کا، تو نہ وہ مضمون اس کا صحیح ہے نہ کوئی۔ اچھا ہمیں بس جو امام علامہ خضری نے لکھا نا اصول الفقہ میں،
کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم مانیں کہ قرآن میں کچھ ایسے تھی جو منسوخ تلاوت ہو گئی، ایسی کوئی دلیل شرعی جتنا اترا تھا پورا ہی ہے، کوئی اللہ نے واپس نہیں لیا، نہ کوئی آیتیں اٹھائی ہیں، جو بھی اس قسم کی روایتیں ساری جو ہے نا کوئی نہ کوئی میں وہ جو صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہم سیدہ عائشہ سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رضاعت والی آیات پڑھا کرتے تھے. پہلے 10 مرتبہ عشرہ رضاعت اتری تھی، پھر منسوخ ہوئی 5 رضا وہ جب حضور فوت ہوئے پڑھی جاتی تھی. اب سارے پھر اس سے جان ہی چھڑاتے نا ہماری صاحب، یا تو لوگوں کو نسخ نہیں. اس پر آپ کیوں نہیں تعویل کر رہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہی ہوگی، قرآن نہیں مراد ہوگا؟ نہیں، وہ میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں کہ اگر اس کو ماننے اول تو ہم مجبور نہیں کہ ایسی روایتوں کو مانیں، میں نے فلاں سے سنا فلاں سے. یہ بے شک کتنے معتبر ہم کہتے ہیں سکہ. پہلے تو سکات میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر راوی کے بارے میں سوائے شادر وادر کے سب میں اختلاف، کوئی کہتا سکہ دوسرا کہتا دجال ہے. کون جانتا کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں. ہم کیوں کتاب اللہ کو مشکوک کریں جو مشرق سے مغرب تک پوری امت کے گھر میں تھی. اب مناظروں میں بے شک بحثیں کرتے ہیں، مگر سارے کافروں نے بھی ڈھونڈ نکالا کہ شیعوں کے گھروں میں خار کسی کے ہاں کوئی اور قرآن ملے نہیں، قرآن ایک ہی ملا سب کے پاس. اس لیے قرآن متواتر یقینی پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر وہ کہا جائے نا کہ پڑھا جاتا تھا قرآن میں، اس کی تعویل اگر کرنی ہے تو یہ کر لیں کہ وہ لفظ نہیں پڑھے جاتے تھے، بطور تفسیر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن میں جو ہے نا کہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے رشتے. اس کی تشریح تھی کہ وہ محض بائی چانس تھوڑا بہت دودھ پینے سے نہیں، پہلے تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پیے، پھر حکم رہ گیا سنت کے مطابق 5. وہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کی یہ تفسیر کی جاتی. ٹھیک ہے. تو شیخ صاحب اس میں جو صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ سکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں سکھائی الا فہم القرآن، قرآن کا فہم. وہ فہم کدھر ہے اس وقت؟ وہ حدیث کی شکل میں تو ہمارے پاس سنت کی شکل میں قرآن بھی کر ایک صحیفہ کا بھی ذکر کیا. جی ایک صحیفہ کا صحیفہ جو ان کے تلوار کے میان میں تھا، اس میں بھی دیت وغیرہ کے احکام لکھے ہوئے تھے. تو سنت قرآن سے باہر نہیں، جیسے شاطبی نے الموافقات میں لکھا نا کہ ہم کہہ دیں قرآن ہدایت کے لیے کافی، تو قرآن خود کھیلتا نا سنت کی طرف کہ رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو. کتنے احکام ہیں، مثلا اذان کا ذکر آ گیا کہ جب اذا نودی للصلاۃ، دوسری جگہ نادیتم، مگر اس کا کوئی طریقہ کہ وہ کیا الفاظ ہیں، کس طرح کہا جائے، یہ سنت سے پتہ چلا. حج کے اس طرح آ جاتا ہے کہ طواف کرو، اب کہاں سے شروع کریں، کتنے چکر لگائیں، تو سنت کی طرف تو جانا ہی پڑے گا. سنت کا انکار نہیں، مگر وہ کتاب اللہ میں ہی داخل ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب سنت کے مسئلے میں مسئلہ ہے نا کہ اہل تشیع جو ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں، اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں، اور ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھنا اور اس کو بلکہ کہا جاتا ہے اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے. اب مسئلہ یہ کہ ایک عام آدمی جو ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے وہ کدھر جائے، کون سی کتاب پڑھے، کہاں سے سنت بس حاصل یہی کرے؟ بات ہے میرے بھائی محمد علی صاحب جو نا کہ فرا کے پاس نہ بیٹھو. اب ہر گروہ دوسرے کو اہل بدعت کہتا، اس کا مطلب اعلان آدمی حاصل ہی نہ کرے، تعصب کا شکار ہو جائے. اس سے جان چھڑانی چاہیے. جتنے اہل اسلام نہ کلمہ گو ان سب کا احترام کریں، ان کی کتابیں پڑھیں. یقین جانے میں مطالعہ کے بدلہ بدل بصیرت کہتا ہوں کہ ہر گروہ میں اتنے قیمتی آدمی پیدا ہوئے نا کہ ان کی کتابیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ علم کے یہ جبال تھے، پہاڑ تھے. تقوی اور پرہیزگاری میں وہ کافر نہیں مرنا چاہیے. وہی بات آپ کی کہ پہنچا الگ الگ، کسی کو راویوں نے کچھ بتایا، کسی نے اپنی جگہ، وہ بیچارے مطمئن ہے کہ حضور نے یہ فرمایا. اور اس میں جو اختلافات ہم نے ابھار دیے نا، نماز کے کچھ ظواہر ہیں ان کو اچھال دیتے ہیں، ورنہ 999 باتیں اگر حدیثیں جمع کی جائے نا مجمع البحرین، ادھر سنی، ادھر شیعہ، اخلاقیات، ادھر معاملات، ادھر آپس ہے، تقریباً ایک ہی بات. انسان بننے کے لیے سب کے پاس ایک، مگر ان کو چھوڑ کر جب آ جاتا نا پاؤں دھونے یا مسا کرنا، ہاتھ چھوڑنے، اور 2-4 باتیں اتنی ہم اچھالتے ہیں کہ لوگ سمجھ یار اسلام میں جھگڑا ہی جھگڑا. ہاں. اچھا اب آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں جس موضوع پہ، مینلی تو میں وہ ٹاپک ایڈریس کرنا. غامدی صاحب نے اس پر جو لکھا نا رجم پر، اور بعض حدیثوں میں اضطراب ثابت کیا. میں اس بارے میں ذرا بتا دوں، میں نے دیکھا اور اس کو ابن حجر نے بھی نا حضرت پادری میں نقل کیا اور کہا یہ معنی تو مناسب، بات بڑی ٹھوس ہے، اور کئی صحابہ سے نقل کیا کہ ان کا یہی مسلک تھا. مگر کہتے ہیں شاذ ہے. غامدی صاحب مانتے ہیں، غامدی صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں گنڈوں کے لیے وغیرہ، ہم مرتد کے لیے جس طرح سزا ہے اس طرح یہ جو وہ پھر محاربہ کے تحت لے جاتے ہیں. وہ ساری باتیں میں نے پڑھی. مگر جو حدیثوں میں کہتے ہیں نا کہ کسی طرف آتا ہے کہ رجم اور جلب دونوں کرو، کوڑے بھی مارو، سنسار بھی کرو، جمع آتا ہے بعد میں سامت کی. کسی میں صرف کوڑے آتا ہے، کہیں کسی میں سنسار آتا ہے، گلی میں سال کی جلاوت نہیں ہے. تو اس بارے میں بعض صحابہ کا بھی مذہب فتح الباری میں، اور شیعہ جو فقہ اس میں نا
محمد علی صاحب بہت اچھے طریقے سے بات واضح کی اور سمجھ میں بھی آتی کہ جیسے جیسے جرم شدید ہوتا جاتا سزا بڑھتی جاتی. ایک ہے محض زانی اور زانیہ، ان کے ساتھ اور کوئی قید نہیں، صرف شاید زنا کیا وہ کموارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ قرآن پاک کی سزا. ایک ہے پھر اس کے ساتھ مل گیا زان المحسن کہ شادی شدہ ہے، اس میں شادی شدہ کا پھر یہ ہے کہ اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی تو شیعہ اجتہاد میں یہ ہے فقہ میں کہ اس کو سزا جو نا 1 سال دلا وطنی اور کوڑے. پھر تقریب عام بھی بڑھ گیا کہ وہ بیوی کو لے آتا، اور اگر بیوی جو تھی نا وہ موجود تھی مگر وہ وطن سے دور تھی وغیرہ، پھر جو رجم نہ یہ پھر بھی سزا نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ رجم جس بنا پر ہے نا کہ حلال کا موقع ہے اور پھر اس نے حد پھلانگی، وہ بیوی پاس ہو اور کوئی رکاوٹ نہ، پھر وہ کرے نا، ورنہ شادی شدہ بھی ہوگا تو پھر رجم نہیں، وہ کوڑے اور تقریب میں. سورۃ النساء میں ایک آیت ہے جس کو دلیل بنایا غامدی صاحب نے، حتیٰ یجعل اللہ لہن سبیلا، نہیں وہ ہم سے کونا فی البیوت، آدھی سزا دی جائے جو شادی شدہ سے اس کو آدھی سزا دی جائے اگر لونڈی جو ہے وہ نہیں یہ اصطلاح بھی پرانا خوارج کا، مگر یہ بات نہیں، کیونکہ وہاں جو شروع ہوتا ہے کہ اگر تم محسنات سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح. اب جو ہے کہ محسنات سے نکاح اگر مانا شادی شدہ کر لیں تو شادی شدہ سے تو نکاح حرام ہے. وہ فکرہ جو ہے نا کہ اگر تم میں استطاعت نہیں محسنات کے، اس سے پتہ چلتا ہے آزاد کہ آزاد عورتوں سے نکاح کی اگر طاقت نہیں. یہی پھر مانا آ گیا کہ جب شادی ہو جائے لونڈی کے ساتھ اور زنا کرے تو جو پہلے آتا نا کرے محسنات کے ساتھ نکاح کی استطاعت، وہاں جو مانا لیا تھا نا شادی شدہ، ہاں یہی نہیں بات ہی شروع یہ وہاں سے ہوئی. آپ کا کنسیپٹ میں اچھا وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا ایڈریس کر دیں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں جس ٹاپک پہ، اس پہ اب میں باقی کوسچن کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے کہ ابھی عوام الناس کو کافی آپ کے بارے میں کنفیوژن ہے. جب میں نے بھی پچھلے سال 10 دسمبر 2011 کو حسینیت اور یزیدی والا لیکچر ریکارڈ کرایا تو مجھے لوگوں نے کہا یہ آپ مولانا صاحب کے شاگرد ہیں، یہی نہیں کوئی پہلی ملاقات ہے. اچھا اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو عوام میں کنسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا کلیئر کر کے آئے کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں اور مسلمان مانتے ہیں، یہ ذرا کلیئر کر دیجیے. باقی ان کے اعمال ان کے ساتھ صرف یہ بات کلیئر کر دیجیے. محمد علی صاحب یہ باتیں جو ہے نا کیا کریں، اگر صاف کہتے ہیں پھر بھی لوگ خلاف ہوتے ہیں، نہیں کہتے پھر ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں. اب صحابی کا ایک معنی دعا اس کے لحاظ سے تو آپ نے عبداللہ بن عبیر ان کے ساتھیوں کو بھی کہا، جب لوگوں نے کہا کہ انہیں اجازت قتل کریں تو آپ نے کہا تم چاہتے ہو کہ یہ پروپیگنڈا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا. یہ آپ نے پڑھا نا، آپ سے تو کوئی بات چھپی، اصحاب تو ان کو بھی کہا، لغت کے لحاظ سے تو اصحابی تھے، ساتھ ہی تھے. مگر جب قرآن کہتا، حدیث کہتی ہیں کہ ان میں لوگ منافق بھی، منافقین کا وجود تو بالکل مسلمہ. اب ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے نا یہ منافق نہیں تھا، وہ منافق، اور منافق بھی صرف ہمارے پاس عبداللہ بن ابی رہ گیا، ورنہ جنگ احد میں جو 300 واپس آیا تھا، اور اس کے بعد یوں اسلام پھیلتا گیا، زیادہ ہوتے گئے لوگ منافق، روب کی وجہ سے دب گئے. اور آخری سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا توبہ میں کہ مدینہ اور المنافق ہیں، اللہ تعالیٰ اے نبی تو بھی نہیں جانتا، ہم جانتے. تو اس لیے ہم کس طریقہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے صحابی ہے آپ کے دور کا، بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، مگر جیسے آتا کہ تم یہ کہو اسلام لائیں، یہ نہ کہو ایمان لائیں، ایمان نہیں تمہارے دلوں میں داخل. یہ سارے فیصلے علامہ الغیوب کے کرنے کہ اندر سے کون کیا تھا. جو کام کیے کسی نے، ہم کفر ایمان چھوڑے ہوئے کا احترام بھی کریں، کیوں برا بلا کہیں، ہمیں کوئی حق نہیں، نہ کوئی فائدہ ہی. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. نہیں اس کو بھی محمد علی صاحب لوگ غلط استعمال کرتے ہیں نا، امام احمد کے ذمہ لگاتے ہیں، ابن کثیر بھی لکھتا ہے کہ ان باتوں میں نہیں پڑھا جو گزر گیا. یہ بات نیکوں کے بارے میں، یہ نہیں کہ برے لوگ جو ان کے برائی کا تذکرہ نہ کرو. یہاں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق وغیرہ کے حوالے دے کے نا یہودی کہتے تھے کہ ہمیں ان کی نیکیاں کافی ہیں، ہم ان کی اولاد میں بخشوال. دونوں جگہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے نا انبیاء وہ گزر گئے، اسی لیے لہا ہی آیا، لکم لہا، علیہ نہیں آیا کہ جو گناہ انہوں نے کیے ہیں وہ ان پر نہیں، گناہ کی بات نیکی ہے کہ جو نیکیاں وہ کما گئے انہیں ملیں گی، جو تم فائدہ نہیں ہوگا ابراہیمی. ہاں بس یہ فائدہ کی بات. جو بروں کے واقعات تو قابیل سے اللہ نے شروع کیے ہیں، آپ خود قرآن پڑھ دیا بروں کے تذکرے سے. اگر یہ بات بری ہوتی کہ جو مر گیا چھوڑو تلک امتن، کیوں اللہ نہیں یہ موقف غلط ہے. خیر غلط. اچھا لیکن اہل سنت نے متفقہ طور پر جو ہے وہ سیدنا معاویہ کو صحابی کے طور پہ ڈیل کیا ہے، ان کی احادیث بھی لی ہیں اپنی کتابوں میں. حدیثیں لی، حدیث کے بارے میں تو میں بھی کہتا ہوں کہ بصر ہو، معاویہ ہو، کوئی ہونا، ان سے جو جی چاہے اعمال صادر ہوئے ہیں. مگر یہ علماء نے پورا استقصاء کیا، ڈھونڈا کہ کسی نے حدیث بھی وضع کی ہے، اس جرم سے اللہ نے بچا رکھا ہے.
شیعہ لوگ کہتے ہیں سمرا سے نہ اتنے پیسے دے کر معاویہ نے حدیث بنوائی، دکھائی آج تک نہیں کہ وہ کہاں ہے سمرا کی بنائی ہوئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کرتے میں یار کوئی نمونہ دو نا، وہ بیچارے تو ان کے خلاف بولتے رہے اس تو یہ بہتان نہ لگاؤ، غلطیاں ہوئی ہیں بسم اللہ، مگر حدیث نہیں کسی نے بتائی۔ اس لیے صحابہ تو کل موضوع اس حد تک بالکل جیسے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کی روایت حدیث میں سب موت پر ٹھیک ہے۔ آ جائیں نیچے کے راوی دیکھیں، صحابی آ گیا، حدیث نہیں اس نے گھڑی، پھر حدیث آپ چونکہ ایک خاص حدیث میں مانتا ہوں، ہر ایک کی مانتا ہوں، حدیث میں کوئی شک نہیں۔ صاحب آپ ایک خاص مکتبہ فکر کے ظاہر پلیٹ فارم سے ایک بات کرتے ہیں، اگرچہ آپ کی نیوٹرل بات ہے، لیکن میری بات نیوٹرل ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اہل یہی کہتے ہیں مسئلہ۔ جی ہاں، اب مسئلہ یہ کہ آپ امام ابن تیمیہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں اپنے اس میں بہت۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کو میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے، ان کے مجھے بھی کئی نظریات میں ایسی خرابیاں نظر آئی ہیں، اور بعض اوقات آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا، بعض اوقات جب وہ شیعہ کے رد میں لکھتے ہیں تو بعض اوقات ناسبیت کی بو آتی ہے ہم سے، سیدنا علی کے فضائل پہ وہ بعض اوقات صحیح حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے کہ وہ اہل سنت میں؟ یہ میرے پاس ایک کتاب جو آئی نا سعودیہ سے، وہ آپ کو بھی پھر مہیا کر دیں گے، اس کا فوٹو اسٹیٹ، لم یکن ابن تیمیہ ناسبیا، انہوں نے ان کی صفائی دیا کہ بالکل انہوں نے نا حضرت علی صاحب کو ان کا مقام صحیح دیا، خلیفہ راشد مانا، جو ان سے لڑے ان کو ناحق سمجھا۔ باقی وہ مناظرہ میں تو آپ دیکھتے نا ہوتا نا کبھی آدمی جذباتی ہو جاتا۔ میں نے بھی پڑھا انہوں نے مطلب ناسبیوں کا رد کیا، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو صحیح بخاری آدمی بہت بڑے تھے، ہاں جی کوئی شک نہیں، نہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو 600 گرام مد ان کی اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث جو ہے یہ امتیوں کے لیے کہ سیدنا معاویہ کے لیے بھی تھی کہ جن کے دور حکومت میں جمعے کے خطبوں میں سیدنا علی کو گالیاں نکالی جاتی رہی ہیں، تو یہ حدیث کیا ہم سب کے لیے کہ ہم ان کو برا نہ کہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی ہے؟ اس کا جو پس منظر آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے گالیاں انہوں نے دی، یہ پورا ٹکڑا نہیں پڑھتے، خالد نے گالیاں دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، معاملہ حضور تک پہنچا۔ تو آپ نے خالد اور ان لوگوں کو نہیں، اس لیے امام نبوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کہا نا صحابہ کو بڑا گناہ کو، یہ مخصوص صحابی جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے تھے، ورنہ خالدی صحابی سے آپ نے کہا تم میرے اصحاب کو برا نہ کرو، تم میں سے بہت پہاڑ، اس کا خطاب جو تھا نا صلح حدیبیہ کے بعد والے مسلمانوں سے تھا، وہ عام معنوں میں تو وہ بھی صحابی تھے، مگر آپ نے اس میں خاص کہا کہ جن کو تم گالیاں دے دو سابقون کو، ان کے برابر تم اب ہو سکتے ہو۔ ہمیں بھی حکم بعد میں ٹھیک ہے پہنچ گیا، ہم پر بھی لاگو، مگر مخاطب اس کے حضرت خالد اور ان کے ساتھی تھے کہ تم برا کہتے ہو۔ اچھا، صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جس میں غزوہ خندق والے چیپٹر میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے بات کرتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کو خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اچھا، اب استغفر اللہ واتوب الیہ، سیدنا عمر کے بارے میں اتنا زیادہ سخت الفاظ جو سیدنا معاویہ کے زبان سے نکلے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تو مسئلہ ہونا چاہیے تھا تحکیم کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ، حضرت عمر کو انہوں نے کیوں تختہ مشق بنایا ہے اس مسئلے میں کہ میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ کیا اس کی وجہ وہ تو نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری میں ایک رجم والی اسی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں بندے کی بیعت کر لیں گے، یہ فلاں بندہ جو اس میں موجود نہیں ہے کون ہے اور یہ کون لوگ تھے؟ ذرا اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ سر اونچا کرے جو کچھ خلافت کا امیدوار بنتا، میں اس سے اور اس کے باپ سے بہتر ہوں، اس کے بارے میں کچھ تو بھائی محمد علی یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر وغیرہ کوئی یہ ان کی طرف سے ان کی بات کرو، حضرت عمر مخاطب تھے، مگر بہت سے یہی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو کہتے ہیں ہم اور ہمارے باپ زیادہ خلافت کے حقدار وہ سر اونچا کریں، اور حضرت ابن عمر نے بھی اپنا نہیں کہا، یہی کہا کہ میرا جی تو چاہ کہ میں اپنا چھوڑ کر نا یہ جس طرح بیٹھے تھے گوٹ، میں ایسے کہوں کہ وہ زیادہ حقدار ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو نا مار مار کر اسلام میں داخل کیا۔ ہاں، باتیں تو انہوں نے بہت وہ بات یہی ہے کہ وہ جو عمر بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ابن عمر آپ نے ادھر ہی ان کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس سے لگتا یہی ہے کہ بھئی وہ سیدنا ابن عمر کی ہی طرف اشارہ تھا، چلو ان کی طرف تب بھی برا ہے، حضرت علی کی طرف ہو تب بھی برا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں کو ہٹا کے تو ابن عمر کو خلیفہ بنا دیتے ہیں،
یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے نہیں تحقیم کے دوران؟ مگر ذکر تو ہے نا تبری وغیرہ تاریخوں میں. اچھا تاریخوں میں ملتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی سیدنا ابو بکر کی، تو اس کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوا ہے؟ کدھر گئے وہ؟ اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ان کا ملتا. تو ذکر تو ملتا صحابہ کے حالات پر جو کتابیں نہ پھر انہوں نے اپنا بال بچہ لیا اور مدینہ سے چلے گئے، شام جا کر نہ آباد ہو گئے. اور پھر انہوں نے حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی. اب ان کی موت جو ہے نا وہ بھی نزاعی ہو گئی، کیونکہ وہ مردہ پائے گئے نا، صبح شام پیشاب وغیرہ کے لیے نکلے تو پھر وہ کسی نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کنویں میں لاش ملی وہ بھی سبز ہو گئی تھی، پھول گئی تھی. اب ہم اہل سنت تو کہتے ہیں کہ جنات نے انہیں قتل کیا. یہ اشعار بھی کچھ بیان کرتے ہیں کہ جنات جو تھے انہوں نے کہا ہم نے حضرت کے سردار کو تیر مارا، دل پر جو خطا نہیں گیا. شیعہ کہتے ہیں انہوں نے لطیفہ ابن ابی الحجیج نے لکھا نا کہ ایک شخص نے پوچھا ایک شیعہ عالم سے کہ علی نے اپنے حق کے لیے کیوں نہیں حضرت ابو بکر کے زمانہ میں حضرت عمر کے کوئی سوال اٹھایا. انہوں نے کہا یار وہ جنوں سے ڈر گیا. کیا کریں، تاریخ میں سب کچھ ہے. صحیح. شیخ صاحب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 مہینے کے بعد سیدنا علی نے ان کی بیعت کی. اس میں سیدنا ابو بکر بھی اشکبار ہوئے اور انہوں نے ان کی جو ریزرویشن تھی ان کا احترام کیا، اور سیدنا علی نے بھی تعریف کی ممبر پہ آ کر. اب یہ سارے معاملات جو ٹیکل ہوئے، تو اب اس کے بعد کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ ہم اجماع تصور نہیں کر سکتے جب سیدنا علی نے ہی بیعت کر لی؟ جیسے اپنے جو فقہاء اصولی ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یار یہ اجماع جو ہے، اب ہمارا تو ہے کہ دل سے حضرت علی ان کے ساتھیوں نے بیعت کر رہی. وہ کہتے ہیں یہ شیعہ حضرات کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کے دل میں یہ شبہ بیٹھ گیا کہ اگر پہلے کرنی ہوتی خوش دلی سے شروع نہ کر رہے تھے. تو جب بتایا گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ جب فوت ہو گئیں تو وہاں پھر محمد علی بھائی آتا نا کہ لوگوں کے چہرے جو تھے نا حضرت علی نے دیکھا بدل گیا، میرا احترام نہیں رہا. انہوں نے پھر بلایا اور ساتھ ہی کہا کہ اکیلے آنا، اور وہاں لکھا کراہیت المحضرت، عمر نہ ہمارے گھر آئے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے جب ذکر کیا انہوں نے کہا نہ تنا نہ جانا نقصان پہنچائیں گے. انہوں نے کہا نہیں حضور کے خاندان سے یہ توقع نہیں. تو وہاں حضرت علی نے جو کچھ پھر کہا کہ ہمیں کوئی حسد نہیں، نام کوئی اس کا لالچ رکھتے ہیں، مگر حضور کا خاندان ہونے کی وجہ سے ہمارا اس میں بڑا دخل تھا، مگر کسی نے مشورہ تک میں بھی ہمیں نہ بلایا. تو پھر حضرت ابو بکر روتے ہی رہے نا. جی جی. تو اب ان کے دل میں جیسے مزیر الغواشی ہے نا اصول شاشی کی شرح لکھی انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ اب بھی ان کے ذہن میں ہے کہ جو بیعت کی نا وہ اسلام کی بہتری کے لیے انہوں نے کر لی کہ چلو مسلمانوں میں فساد ختم ہو جائے. ورنہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو کچھ ہو سکتا ابو سفیان نے کرنا چاہا، حضرت علی اگر اس کا شکار ہو جاتے سازش کا تو اسلام مٹ جاتا. وہ حضرت عباس سے ملے اور کہنے لگے یار یہ کیا ہوا کہ عبد مناف کی اولاد کو چھوڑ کر انہوں نے بنو تیم کے ایک آدمی کو خلیفہ بنا لیا، 2-3 آدمی مکے، چلو اٹھو علی کو کھڑا کریں اور میں مدینہ سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا اس کی حمایت کے لیے. جب حضرت عباس بھی قائل ہو گئے، حضرت علی سے بات کی، اگر وہ محمد علی بیٹا مان جاتے نا بات، اسلام وہیں ختم ہو جاتا. انہوں نے بہت دور اندیشی سے کام نے کہا جاہلیت ہم اسلام، کفر میں بھی تو اسلام کا برا سوچتا رہا، اب بھی سوچتا. کون ہے وہ پیادے جو میری امداد کے لیے تو لائے گا؟ وہی جو خندق وغیرہ میں لایا تھا، میری امداد کے بہانے لائے گا، نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر رہے گا. جا آرام کر، جو بن گیا ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرتے. اچھا آپ کا کیا اس بارے میں کنسیپٹ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں یزید نے دیا تھا، اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی سازشوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے کہ لوگ بیان کریں کہ ہمیں تو ویسے ملتی ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تک تو ہے. یہ تو سب نے لکھا ہے کہ ماتا مسمومن شہید ہوئے وہ زہر سے. اور یہ بھی ہماری اتنی بڑی شرح ہے انور معبود، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جازہ بنت اشس نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے یہ کہا، ان کی ایک بیوی نے. بیوی. اچھا اب یہ بتائیے جو موت پر ہوا نا معاملہ کہ جب حضرت حسن فوت ہو گیا تو مقدام بن مہدی کربن کے ساتھی گئے تھے، تو حضرت معاویہ نے بتایا کہ تمہیں پتہ علی ابن حسین ابن علی فوت ہو گیا. تو حضرت مقدام نے دیکھو نا اخلاقی فریضہ تھا، صحابی سے کہا انا للہ، تو انہوں نے کہا تعدھا مصیبتاً، حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے. اور ایک درباری بولا کہ جمرات نطفہ اللہ، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا. تو وہاں صحابی رسول نے کہا یار افسوس ہے حضور کی ران پر ہوتا تھا اور آپ اس کے لیے یہ کلمے فرماتے تھے اور تم نے اس کی موت پر انا للہ نہیں برداشت کیا. یہ باتیں بتاتی ہے نا کہ یہ سازش ان لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اسی ابو داؤد کی یہ والی مقدام بن مادی والی حدیث میں آگے چلتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں میں تیرا دل جلاؤں گا. یہ خلافت کے بارے میں جب کہتے رہتے ہیں حضرت حسن نے صلح کر لی, اس میں یہ نہیں بتاتے کہ ان شرائط میں تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا اس وقت تو پھر دوبارہ خلیفہ میں ہوں گا, اور دوسری بات کہ اگر میں نہ ہوا تو تم اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں مقرر کر سکتے, امت شورا کے ذریعے چنا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ایک ناسبی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سیدنا علی نے حسن کو اپنے بعد بنایا ہے تو اگر سیدنا معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو کیا ہوا؟ کیا یہ چیز یہ محمد علی بھائی بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو شیعہ عقیدہ اس میں علی نے کیا مقرر کرنا, وہ تو کہتے ہیں اللہ نے 12 مقرر کر دیے جیسے نبی مقرر کی, وہ تو بات ہی الگ ہے. دوسری سنیوں کی بات تو بہت صاف آتا, آپ نے کہا نہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نہ تمہیں منع کرتا ہوں, تو افسر تم خود بہتر جانتے ہو, جی چاہے کر لینا بیعت نے. وہ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بعد میں تقریر کی نا کہ علی فوت ہو گئے, یہ ان کا بیٹا ہے, اگر تم چاہو اس کی بیعت کر رہا ہوں. یہ کہاں پہ ہے یہ چیز؟ یہ حاکم میں ہے. ہاں اس لیے نا کوئی نہیں انہوں نے مقرر کیا, جھوٹ بولتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ پھر جو اب یہ جو بخاری مسلم میں 12 خلیفوں والی حدیث ملتی ہے, یہ 12 خلیفے کچھ ناسبی تو وہ ان کو گننا شروع کر دیتے ہیں, بعد میں بنو امیہ کے خلیفوں کو بھی. اہل تشیع کا کنسیپٹ ائمہ کی طرف جاتا ہے. یہ امت کو یہ حدیث کیسے سمجھ آئے گی یہ 12 خلیفہ کون ہے؟ یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا شرح لکھنے والے تھک گئے, اتنے قول ہیں. ہاں جی. آخر میں کوئی کہہ دیتے ہیں متشابہات میں سے, مگر خلیفہ جو ہے نا یا عمرا, اس میں پھر نا شیعہ حضرات والے ائمہ جو نا بہت چوٹی کے لوگ ہیں, لیکن حکومت نہیں, وہ حکومت نہیں ملی. ان میں سے حضرت امیر المومنین علی ہیں, بعد میں حضرت حسن ہیں, پھر امام مہدی ہو سکتے ہیں. درمیان میں کوئی نہ حاکم وقت نہیں ہوا. لائق بے شک وہ خلافت کے دوسروں سے زیادہ ہو, مگر نہیں نا ان کو فی الواقع ملی, اس لیے وہ تو مراد نہیں. دوسرے جو ناسبی لیتے ہیں کہ لگاتار, اس میں وہ پھر کہتے ہیں ناسبیوں کو دفع کریں, مگر جو اہل سنت میں سے قائل ہے نا کہ لگاتار یزید بھی آگے, یہ ہمارے شیعہ دو دکھاتے ہیں, یہ دیکھو مولا علی قاری نے شرح فقہ نے یزید کو بھی لکھا. بھئی انہوں نے لکھا, ساتھ ہی کہتے ہیں ظالم ہے, بے ایمان ہے, فاسق ہیں. وہ کب نیک کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس حدیث میں ان کی مدح نہیں آئی خلیفوں کی, صرف ان کا جو پیریڈ ہے نا وہاں تک کہا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا, بعد میں جو نا روب جاتا رہے گا. وہ ٹھیک ہے, جب انہوں نے بنو امیہ نے خود ہی آپس میں ایک خلیفے کو قتل کر دیا, 2 حکومتیں بن گئی, عباسیوں کی الگ, اسپین میں ان کو بنو امیہ کی, پھر مسلمانوں کی وہ طاقت نہیں رہی. وہ کہتے ہیں ان امیروں کی کوئی مدح کا کلمہ آپ نے نہیں کہا, ان تک اسلام جو ہے نا اس کا غلبہ رہے گا, دنیا پر اس کا روب رہے گا. عمر بن عبد اور جو شاہ ہے نا ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ, ان کا جو ہے کہ قیامت تک 12 ہوں گے عادلی خلفائے راشدین, مگر لگاتار نہیں 12. آخری جو ہے نا امام المہدی ہوں, امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر, یہ دونوں اس کے بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ 12 ہوں گے بھی عادل اور متقی, مگر کچھ ہوگا اور آخر میں جا کر امام راضی. انہوں نے نہیں یہ معاویہ کو بھی نہیں شمار کیا نا یزید وغیرہ. البدایہ والنہایہ اور منہاج السنہ. اچھا ایک یہ بڑا اس میں خطرناک کوسچن ہے کہ جو صحیح بخاری میں عمار بن یاسر کے بارے میں حدیث ہے, اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا, وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گا. وہ دوزخ کیا ہے, اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ اب ایک طرف ہم وہ صحیح بخاری کی حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی. تو مسلمان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے اس نے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہی ہے. وہاں وہ پڑھتے ہیں دوزخ کی طرف بلائے گا. کیا وہ راستہ دوزخ ہے, یہ واقعی دوزخ ہے, یہ کیا اس کی تعویل کریں؟ نہیں, اگر یہ بانے مسلمانوں کے 2 گروہوں کی صلح کرائے گا, بالکل ٹھیک ہے, دونوں گروہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا. ہاں جی. مگر مومن تھے دونوں, یعنی اندر سے جیسے لما یدخل ایمان. ہاں جی. کون جانتا کہ مسلم ہے؟ مسلم تو سب مانتے ہیں کہ بازار وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, نمازیں سو کارڈ تو شہر مسلم کہہ رہا ہے. دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. کیا مطلب؟ آج تازہ بھی کتاب آئی, کل ہی دیکھے گا مجھے, وہ ایک ڈاکٹر سے نا عرب کے, انہوں نے لکھی ہے حضرت علی علیہ السلام پر 1200 صفحے کی ہے, مگر وہ جان چھڑانے کے لیے ساری جنگوں میں کوشش کرتا, مگر حق غالب ہے. یہ مانتا ہے کہ جنگ میں بھی حق علی کے ساتھ تھا, صفین میں بھی. یہ حدیث بھی لکھی انہوں نے کہا جو تعویل امیر معاویہ نے کی کہ قاتل وہ جو ساتھ لایا بالکل باطل ہے, قاتل یہی ہے اور وہی جھوٹے ہیں, اور ان پر یہ حدیث نہیں. وہ تو بلکہ ایک حدیث بڑی خطرناک مل گئی ہے مسند امام احمد میں, شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اس کو کہ وہ
عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں سیدنا معاویہ کہتے ہیں عمر بن عاص کو کہ اس پاگل بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑاتا, یہ میرے سر پہ ہی چڑھا رہتا ہے کہ عمار قتل ہو گیا, تو ہمارے ساتھ کیا لے رہا ہے, پھر جا علی کے ساتھ جا کے شامل ہو. تو ان کا میں اس لیے شامل ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کے ساتھ, تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سیدنا معاویہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. نہیں, انہوں نے نہیں قتل کیا. اچھا, وہ ابو الغادیہ کا نام آتا ہے اور مسند امام احمد میں مسند ابی غادیہ موجود ہے. اب ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے, اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں احمد بن حنبل نے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ دوسخی ہے, قاتل ہوا طالب فنار. اچھا, اور یہ ابن حزم وہ بھی لکھتا نا کہ ابو الغادیہ اصحاب بیت رضوان میں بھی تھا, رضوان میں, ہاں, مگر یہ کام اسی نے کیا قتل کا. نہیں لیکن وہ دوستی والی جو ہے کہ دوستی والی کی جو اگر ہم کچھ بچانا چاہیں تو کوئی بات نہیں. بہت سے کام نا جن کے لیے آپ نے فرمایا کو کرنار کی طرف آتا ہے, جوا کھیلے وغیرہ دوزخ کی طرف دعوت دیتا, تو کام دوزخیوں والے ہیں. باقی اس کے دوسرے اعمال کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے اگر معاف کر دے, گنجائش کی اس کی کیا سنت کئی میں کاموں پر آتا نا کہ یہ کام کفر کے ہے یا جاہلیت کے ہے. یہ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے کہ 70,000 جو لوگ ہیں میری امت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. کیا یہ بھی کہیں کسی حدیث میں ملتا ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے, کسی کو دوزخ کا پھیرا نہیں لگے گا؟ نہیں, یہ جو ابن حزم وغیرہ نے عقیدہ بنا لیا نا کہ سارے جو ہے نا جنتی ہیں, یہ اس کی کوئی دلیل نہیں. کیونکہ قرآن میں ان کی مزہ بھی بڑی ہے, جو کبھی کبھی کوتاہیاں ہوئی وہ بھی قرآن بڑا پڑا. اب آنکھیں بند تو نہیں کرنی چاہیے, بشری تھے, کئی موقع پر لان ٹھوکا. جنگ احد میں دوڑ گیا تو اللہ نے عصیتم رسول کہا کہ تم نے رسول کی نافرمانی. نہیں, یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا جو حضرت حسن کی صلح سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کے بعد معاویہ جو تھے وہ خلیفہ ہو گئے, بالکل غلط ہے. وہ ملک ہی ہیں اور ملک بھی عزوز ہیں, وہ تو نبی نے خود فرمایا ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت. اچھا یہ بتائیے واقعہ ہررا جو ہے صلح حسن میں جو یہ سمجھتے نا لوگوں کو اس طرح تاثر دیتے ہیں, جیسے حضرت حسن پلیٹ میں رکھ کر خود لے گئے تھے کہ تم خلافت کیا لو, بھائی پہاڑوں جیسے لشکر لے آیا, ابھی ان کی بیعت ہی ہوئے تھے, فوجیں لے کر آ گیا شام سے, لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. ادھر انہوں نے دیکھا کہ باپ میرے کو اس نے بس کیا مکر و فریب سے, اب میں جنگ لڑوں گا جیت جاؤں پھر کیا. لوگ کہیں اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ سیدنا حسن نے کہا کہ ہمارے گورنروں کو پیسوں کی عادت پڑ چکی ہے, تو آپ نے رقم لے کے صلح کی ہے. اس کو بعض ناسبی اس طرف لے جاتے ہیں کہ سیدنا حسن معاذ اللہ کوئی دنیا کے طالب تھے, وہ انہوں نے ٹانٹ کے طور پہ بات کی تھی کہ ان کو تم نے خرید لیا ہوا ہے پیسے دے کے, اس معنوں میں وہ. ٹھیک. اچھا, واقعہ ہررا کیوں ہوا تھا, واقعہ ہررا کی وجہ کیا تھی, اصل وجہ؟ واقعہ ہررا کی وجہ یہی ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس کے بعد نفرت پھیل گئی نا لوگوں کے دل میں. پھر انہوں نے گورنر مدینہ کو یزید نے لکھا کہ جو امراء ہیں نا بڑے بڑے رؤساء, ان کا ایک وفد بھیجو, ان کو تحفے تحائف دیے, بہت ان کی مدد کی کہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لیں. مگر انہوں نے جب کرتوت اس کے دیکھے نا تو واپس آئے, اور لوگ پھر مسجد میں جمع ہوئے کہ رپورٹ دو. انہوں نے کہا بس اگر تم پتھروں کی بارش سے بچنا چاہتے ہو تو اس طرح پگڑیاں اتار کر پھینک لی کہ جیسے ہم نے اس کی بیعت پھینک لی ہے, بیعت پھینک دو. ہم ایسے شخص کے پاس سے آ رہے ہیں جس کے پاس نہ دین ہے نہ اسلام, کوئی نہیں. اس لیے مدینہ والوں نے پھر ان کے کہنے پر بڑے بڑے وہ صاحب تھے کہ لیکن وہ عبداللہ بن عمر کیوں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ بیعت نہ توڑو, بیعت نہ توڑو. ایک عبداللہ بن عمر ہی ہے نا جنہوں نے اپنے بچوں وغیرہ کو اکٹھا کیا, پورا مدینہ جو تھا ٹھیک ہے وہاں سارا ایک اہل مدینہ نے خراب بیعتیں کر دیا. اچھا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو دیکھیں نا کمزوری سمجھ لیں کہ علی رضی اللہ کی بیعت نہیں کی. ہاں, یہ بھی پوچھنا تھا کیوں نہیں کی. بعد میں معاویہ کی کر لی, پھر یزید کی بھی کر لی, پھر عبد الملک کو بھی خط لکھ دیا کہ میں آپ. ہاں, وہ بخاری میں موجود ہے. یہ کیا چکر ہوا ہے عبداللہ بن عمر والا, سمجھ نہیں آتی. ایک طرف تو یہ گروہ جو ہے نا ہمارے سامنے حدیثیں لاتا ہے کہ خلیفہ فاسق فاجر بھی ہونا, تمہارا مال لوٹ لے مارے, اس کے خلاف کچھ نہ کرو. علی جو ہے اتنے درجے کا بھی نہیں تھا, چلو معاویہ جی سے ہلکا ہی سمجھو, بھائی وہ فاسق فاجر ہی معادلہ ہوتا بن گیا ہے. تمہاری جو حدیثیں کہ فاسق فاجر کے خلاف عروج نا اس پر ہی عمل کر لیتے, اس کو فاسق فاجر سمجھ کر اس کا ساتھ دے دیتے. معاذلہ کچھ نہیں کیا, کمزور کیا انہوں نے. اچھا, اب یہ اسی میں میرا سوال ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ سیدنا حسین کا جو سٹانس ہمیں نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, جبکہ بخاری مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ جب ایک بندے کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتی ہے اس کے خلاف نہ کھڑے ہو, اور مظلومیت بھی اسی طریقے سے سہتے رہو. اور یہاں تک کہ صحیح مسلم میں موجود ہے, ایک میں یہ بات پوری کر لوں, صحیح مسلم میں ہے کہ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے پاس کوئی شخص آیا, اس نے کہا کہ یہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھائیں اور لوگوں کو قتل کریں. تو وہ سر
کافی دیر تک جھکائی رکھا, پھر انہوں نے کہا کہ اچھے کاموں میں اس کی اطاعت کرو اور بروں میں الگ رہو. تو یہ مجھے بتائیں صحابہ کرام علیہم رضوان تو اس مسئلے میں یہ کرتے رہے, اب ہمیں کیا تکلیف ہے کہ 1400 سال بعد خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں؟ انہوں نے کیوں نہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت کے خلاف بات کی؟ ہم پہ کیوں یہ واجب کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خلافت قائم کریں اور اس طرف جائیں؟ صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے تزکیہ نفس والے, ان سے تو کام نہیں ہوا کہ وہ ہٹا سکیں یزید کو, اور وہ لوگ اس وقت اپنی جانیں بچانوں کے چکر میں جس میں بھی تھا مصلیحت کا شکار ہوئے. تو ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم جناب اپنی جانیں سولی پہ لٹکا دیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف؟ 2-3 باتیں بیان ہو جائیں اور بس سلسلہ بن کے. ایک تو جو ہے خروج کا مسئلہ, کہ جو ممانت کی روایت ہے نا کہ خلیفہ فاسق فاجر بھی ہوتے, یہ بعد میں جس کو فسق لاحق ہو جائے نا, پہلے سالے تھا صحیح طریقہ سے امت نے چنا, خلافت اس کی صحیح منعقد دی, بعد میں فاسق ہو گیا. اس کے بارے میں یہی ہے کہ کوشش کرو اصلاح کی, حتی الامکان ناخون ریزی سے بچو. جس کا پہلے ہی فسق ہونا, اس کے بارے میں تو علماء نے صاف لکھا کہ فاسق کی بیعت منعقد ہی نہیں ہوتی, سرے سے وہ خلیفہ ہی نہیں بنا. اس لیے جیسے نکاح کا معاملہ کہ کوئی خاوند بن جائے پھر وہ حدیثیں پیش کرے کہ خاوند کی اطاعت کر, جب وہ خاوند ہی بیوی سے مطالبہ کیا کرتا, فاسق شروع سے ہی خلیفہ نہیں بنتا. اچھا, جو صالح ہے جس کی بیعت امت نے بالکل رضامندی سے کی ہے, وہ بعد میں بدقسمتی سے فاسق ہو جائے پھر وہی ہدایت ہے کہ حتی الامکان اصلاح کی کوشش کرو, بغاوت سے بچو. باقی جو صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ دیکھ لیں. میں نے وہ جال ہمراہ میں لیکچر دیا, آپ نے سن ہی لیا ہوگا. میں نے کہا لوگ جو حضرت امام حسین کا شروع کرتے ہیں نا ولی یزید سے, بات نہیں واضح ہوتی. تاریخ میں یہ بڑا فریب ہوا ہے کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کو چھپا لیا, پھر ہر وقت کہتا ہے یار جب سسٹم ٹھیک تھا تو یزید برا بھی تھا, پھر کیا ہوا. اگر 20 سالہ دور کو ہم دیکھیں نا کہ حضرت علی کی حکومت کے بعد اس نے کیا کیا, حضرت حسن کی دستبرداری, اور میں نے تو صلح حسن پر بھی خطبہ دیا کہ وہ کیا ہی آپ نے اس لیے تھا کہ اس نے جو ڈھونگ رچا لی نا حضرت عثمان رضی کے قصاص کا, اس سے امت میں بہت بڑے لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے کہ باقی یار وہ چچا کا بیٹا خلیفہ مظلوم شہید ہوا, قصاص نہیں لیا گیا. آپ نے فری ہینڈ دے کہ اس کے چہرے سے نقاب پھر ہی اترے گا, پورا موقع دو. امت نے دیکھ لیا, نہ قصاص کسی نے پھر وہ مسئلہ اٹھایا, نہ قاتل کوئی اس پر کوئی عمل اٹھایا, اور بعد میں نماز زکوٰۃ حج جو عبادتیں ہیں نا ان کو بھی اصل حالت پر نہیں رہنے دیا. اتنی تبدیلیاں کی کہ لوگ روتے, مگر وہ جبر اتنا تھا کہ کوئی چارہ نہ رہا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو بے صبر ہو گئے نا, حالات سب جانتے تھے کہ میرا باپ بے بس ہو گیا, حسن نے حکومت چھوڑ دی, مجھے کیا حمایتی ملیں گے. اگر کوفہ اپنے وعدے پر بھی رہتا تو ایک کوفہ جو تھا وہ محمد علی سارے ملکوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. یہ باتیں واضح تھیں, اور اپنے نانا سن چکے تھے کہ تیری موت جو ہے نا وہ طف میں ہوگی. وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے, مگر انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا بجائے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے نا. جو آ جاتے تھے ان کو بھی کہتے یار میرا ساتھ دے کر تم نے کیا لینا, میں تو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں. یہ صاف کہہ دیتے تھے, کسی سیاسی لیڈر کی طرح دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں بڑی کامیابی, صاف کہا کہ تم کیوں میرے ساتھ کرتے ہو. اسی لیے لوگ پھر ہٹتے جاتے تھے. انہوں نے بالکل نہ کہ میں مظلوم بن کر اپنے بچوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کھڑا ہو جاؤں. یہ امت سوچے کہ ابھی حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے, اور یار کیا قیامت آ گئی کہ فرزند رسول جو ہے نا اپنا گھر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوا. اس لیے کوئی جنگی تیاری نہیں کی, کوئی سیاسی خطبے نہیں دیے, بس مظلوم بن کر وہ میدان میں کھڑے ہو گئے کہ میرے ساتھ جو کرنا کر لو, تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا, یہ دین کا راستہ نہیں جس پر تم چل رہے. اور اس کی برکت ہے محمد بن مائی, امت پوری نے نا ٹھیک ہے صحابی مانا جو حضرت معاویہ کے دور کو خلافت راشدہ نہ تسلیم کسی نے بھی نہیں کیا, یزید کے دور کو کسی نے خلافت نہیں مانا. یہی ہے کہ یہ لوگ متسلط سے غالب آ گئے تھے, کوئی ان کو صحیح خلیفہ نہیں. یہ حضرت حسین علیہ السلام کے احتجاج کا نتیجہ, ورنہ خاموش رہتے نا مور لگ جاتی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہی ہو رہا. وہ حدیثیں تو اپنی جگہ موجود ہے نا مسند امام احمد میں کہ 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی. اٹھنا کس نے تھا؟ آپ نے دیکھا کبھی عمر بن حمد کا سر کاٹ کر ملکوں میں گھمایا جا رہا ہے, کبھی کسی کو ختم کیا. حجر بن عدی بے گناہ جو صرف بات تو اتنی ہوئی کہ خطبہ دے رہا تھا, زیادہ عصر کا وقت بھی جا رہا تھا. انہوں نے کہا یار کوئی نیا نبی نہیں آیا, نہ کوئی کتاب اتری ہے, کس نے واقعات بدلے, نماز تو پڑھاؤ. جھوٹا مقدمہ بغاوت کا بنا لیا, بیڑیاں لگا کر ادھر شام کو لے گئے.
وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہمیں معاویہ کے پیش تو کرو، پیغام بھی بیچا کہ ہم اس بیعت پر قائم ہے جو حسن نے کی تھی، معاملہ تو یہ، مگر انہوں نے کہا نہیں زیادہ تم سے زیادہ سے ملنا بھی نہیں تھا، اور جنگل میں جہاں انہوں نے حضرت عمر کے زمانہ میں اللہ اکبر کا فتح ہی انہوں نے کیا تھا، اسی جگہ بیچاروں کی قبریں کھود دی گئیں، کفن بچھا دیے گئے، اور کہا بچنا چاہتے تو حضرت علی پر لعنت کرو، انہوں نے کہا ساری عمر محبت کی ہے، صرف موت کو سامنے دیکھ تو بیچارے کس طرح بے گناہ مارے گئے۔ ام المومنین نے مدینہ معاویہ کہا تجھے اللہ کا خوف نہ آیا، تم نے کیوں ایسے نیک لوگوں کو قتل کر لیا؟ تو یہ سارا منظر دیکھ کر لوگ سہم گئے، اور جو صحابہ کہتے ہیں ان کو کہا اس سے پیچھے چلو نا، جب خلافت بھی ایک ہی تھی، پوری طرح نظام بھی مستحکم تھا، حضرت عثمان خلیفہ تھے، ان کو 600 آدمی نے آ کر گھیرا، اور اتنے دن وہ گھیرا ڈال کر بیٹھے رہے، مہاجر انصار کی فوجیں تھیں وہاں، انہوں نے آپ کو بچایا، اور کو نہیں انہوں نے روک دیا تھا فلاں جو مرضی کہو۔ جب اس وقت خاموش رہ گئے، خلیفہ قتل ہو گیا، یہ تو پھر 20-30 سال ہو گئے۔ اچھا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل مدینہ والا جو پورشن ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ جائیں گے، اچھا، حالانکہ ان کو پتا ہو مدینہ ہی ان کے لیے بہتر جگہ ہے۔ سیدنا علی نے دارالخلافہ کوفے کیوں شفٹ کیا تھا، مدینہ شریف کیوں چھوڑ دیا؟ یہ حدیث جو آپ نے سنائی نا، یہ مسلم میں بھی پڑھنی چاہیے کہ لوگ جو تھے نا، حضرت ابو سعید خدری کے خادم نے کہا نا کہ حضور جو مدینہ کا بحال ہو، وہاں لکھا واقعہ حرہ کے موقع پر جب انہوں نے مدینہ تباہ کر دیا نا، اس وقت انہوں نے کہا ہونا حضرت میرا یہاں رہے گا کیا کام رہا ہو گیا، کوئی چیز نہیں ملتی، مہنگائی ہو گئی، شہر اجڑ گیا۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے کہا تھا لوگ چھوڑ دیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اس میں بھی واقعہ حرہ کا ذکر کہ اس موقع پر نا یہ بات اس نے نہیں، سیدنا علی مدینہ شریف سے دارالخلافہ کیوں شفٹ نہیں، کیا؟ وہ تو کرتے ہیں بات، مگر میں نے اس حدیث کا شروع بتایا کہ حرہ میں نا انہوں نے ظلم بہت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوڑ گئے نا، اور صحابی بہت سارے مدینہ چھوڑ گئے دین کے سکھانے کے لیے، اور مختلف علاقوں میں بیٹھ گئے، وہ مراد نہیں جو اس میں فرمایا نا کہ جب فتوحات ہوں گی وہاں پھر عیاشی ہوگی، بہت سا ہمارے مال ملے گا نا، اور بنی سہولتیں، لوگ اس کی خاطر جائیں گے۔ ان کو کہا کہ اگر وہ سہولتوں کی بجائے یہاں کی تکلیفوں پر صبر کریں وہ الگ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا دارالخلافہ بدلنا تھا، یہ تو اعتراض کرنے کے لیے برائے اعتراض کرتے پھرے، بھائی تجھے کہہ دو چھڑا دیا کہ ابھی خلافت جو ہے بیعت ہو رہی ہے، ام المومنین ان کے ساتھی لشکر لے کر بصرہ میں چلے گئے، یہ ان سے نپٹنے کے لیے جا رہے ہیں، ادھر خبر آ گئی کہ معاویہ لشکر لے کر آ رہا سفین، 4 سال ضائع کیے ان کے، اور الٹا ہی اعتراض بنا لیا، مدینہ چھوڑ گئے۔ میں مدینہ میں رہنے دیا تمہیں، وہ ان سے نپٹنے کے لیے مدینہ میں بیٹھے رہتے، جہاں یہ فساد کر رہے تھے بصرہ جانا ہی تھا، جانا ہی تھا۔ اچھا، یہ واقعہ حرہ کے بعد جو عبداللہ بن زبیر کے اوپر چڑھائی یہی مہینہ جو جمادی الاولیٰ آ رہا نا، اس کی 15 تاریخ تھی نا، جب جنگ جمل میں حضرت علی نے فتح پائی، اور پھر حضرت سے پھر بھی ان کے دیکھیں نا بلند حوصلگی کیا، ام المومنین کو ایک مکان میں ٹھہرایا، خود گئے اور کہا اب بھی میرے دل میں تیرا احترام ہوئی جو پہلے تو رسول کی وہ بھی کرتی تھی، مگر میرے خلاف جو تم نے کیا اس کا کوئی حق تو نہیں، پھر وہ بھی روتی تھی کہ مجھ سے غلط کام ہوا۔ عبداللہ بن زبیر پہ جو حملہ کیا گیا تھا واقعہ حرہ کے بعد، مکہ شریف پر بیت اللہ جلا دیا انہوں نے، بیت اللہ جلا۔ اچھا، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں اہل سنت میں تو بڑی رسپیکٹ پائی جاتی ہے، صحابی ہیں سب کچھ، لیکن میں نے اہل شیعہ کی جو میتھولوجی ہے اس میں عبداللہ بن زبیر کو انہوں نے بڑی نٹوریس پرسنالٹی کے طور پہ پیش کیا ہے، ایک دنیا پرست قسم کا، اور پھر زبیری خلیفہ اور اموی خلیفہ اس طرح کمپیریزن کروایا ہے۔ یہ کیا وجہ عبداللہ بن زبیر سے کیوں چڑھا ہے اہل؟ میں نے وہاں اسلام آباد میں آپ موجود ہی تھے نے کہا تھا کہ یہ شیعہ اور سنی پہلے اگر کچھ کام کرنا پہلے بیٹھ کرنا کوئی ایسی اکیڈمیاں کہ اپنی حدیثوں اور تاریخوں کو چھانٹیں کہ اس میں صحیح کتنا مواد ہے، اس سے کچھ نتیجے نکالیں، کیونکہ ملاوٹ تو بہت ہوگی، لاکھوں کی تعداد۔ اب اس پر جو ہے نا صحیح تاریخ طبری آئی ہے، وہ 2 محققوں نے اس پر کام کیا، بڑا اچھا صحیح روایتیں صحیح بہت، یہ اس بچے نے مجھے لا کر پہلی 2 جلدیں دی، خلافت راشدہ اور اس کے بعد نا خلافت عمریہ تک کیا، سب پر کام ہے، صحیح طبری الگ کر دی، اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر پر جو چیپٹر لکھا تھا بہت صفحے، یہ ساری تہمتیں جو ہے نا کہ وہ بخیل تھے، یہ تھا، صحیح روایتوں پر انحصار کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں وہ بہت انتہائی آدمی، پڑھنی چاہیے صحیح تاریخ طبری۔ شیخ صاحب، یہ مختار سقفی ہے، اس کے بارے میں جو صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، نام تو اس کا نہیں ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا، ظالم ہوگا، تو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم وہ کذاب تو ہم نے دیکھ چکے، ہاں جی، تو وہ حجاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے۔ اب اس میں ہماری جتنی شروحات ہیں اس میں تو مختار سقفی کا نام ملتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف مختار سقفی سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے، کام، اچھا، تو اب اس میں یہ مختار سقفی کا نام
کسی حدیث میں آیا ہے؟ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ نہیں۔ اور اگر مختار سقفی نہیں تو وہ قذاب کون تھا؟ وہ قذاب تو اللہ جانے، نام نہیں کوئی آیا۔ باقی دیکھیں نا جو بات آپ نے کہ کام بڑا کیا، یہ تو ابن کثیر جیسا آدمی جو جہاں تک ممکن ہوتا صفائی دینے کی کوشش کرتا بنو بھیا، مگر وہ بھی کہتا کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے نا اور سینے سڑ گئے تھے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ سلوک اور دنیا آرام سے بیٹھی رہی، تو اس نے اس غیظ کو شفا بخشی۔ جب یہ اس نے قتل کیے نا، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے کہ الحمدللہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ اور جب مصعب نے اس کا حصار تنگ کر دیا نا، رسد بھی روک دی، ساتھی جو تھے انہوں نے امان مانگ لی، تو مختار نے پھر دیکھا نا آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا، غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا، خوشبو لگائی، کفن پہنا، اس نے کہا مصعب میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ زمین پر قاتلان حسین میں سے چلتا پھرنا نظر نہ آئے۔ وہ کام ہو گیا۔ اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جنگ میں زندہ نہیں، اس لیے مجھے جینے کی کوئی نہیں خواہش، جو کرتے ہو میرے ساتھ کر دو۔ ان کی بیویوں کو بعد میں مصعب نے تنگ کیا نا، تم بیان دو کہ وہ نبی کہلاتا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا۔ ان بیچاریوں نے ان کو بہت ظلم کے ساتھ اس نے قتل کیا نا، مصعب نے ظلم کیا بڑا۔ انہوں نے کہا ہم کس طرح گواہی دیں، ہماری عمر اس کے گھر میں گزری، جو اس نے کہا تھا کہ میں حسین کا بدلہ لوں گا، اس میں کیا جھوٹ اس نے بولا، سچ کر دکھایا۔ اور ہم نے کبھی یہ بات اس سے نہیں سنی کہ میں نبی ہوں یا میرے پاس کوئی وحی آتی ہے، یہ سب بہتان ہے، ہم اس کے خلاف یہ گواہی کیوں دیں؟ اچھا، عبداللہ بن سبا کا ذکر شیعہ کی کتابوں اور میں جیسے ملتا ہے۔ ابن حزم لکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے جمع پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس کے بیت المال کو زکوٰۃ دیتے تھے، اس سے وظیفے قبول کرتے تھے، وہ تو جاج میں یوسف کے پیچھے بھی پڑھتے تھے، نہیں یہ تو پڑھتے کوئی تھے۔ پھر وہ یہ کافر ہونا جو کہتے ہیں نہیں، بات نبی کی ہے نا، کہ اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا پھر اس لیول کا نہیں تھا۔ پھر اس لیول کا نہیں۔ پھر وہ اچھا، فاسق عبداللہ بن سبا کا ذکر اہل سنت کے ہاں تو بہت ملتا ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی، ابھی شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی ایک روایت، وہ رجال کشی کتاب ہے، اس میں سے نقل کی ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہماری طرف جھوٹی چیزیں منسوب کرتا ہے اور ہمارے ائمہ اہل بیت کا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا شاید کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پرسنالٹی نہیں تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں یہ کہتا ہوں سنی سنائی بات ہے، ویسے تحقیق کر رہا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، کئی لوگوں نے تو کتابیں لکھی ہیں نا، شیعوں میں ہم سے بھی لکھی ہیں، تا حسین بھی کہتا تھا کہ لوگوں نے گاڑ لی بات، مگر یہ بات جو نا شیعوں کی کتابوں میں تو ٹھیک ہے، واقعی ذکر یہ باتیں نا ہیں، ہاں جی، مگر اہل سنت کی کتابوں میں جنہوں نے زور لگایا نا، صرف ایک روایت نکالی قدیم جس میں امام شافعی کہتے ہیں عبداللہ بن سبا کا ذکر کرتے ہیں، مگر اس میں بھی پھر وہ لوگ مانتے ہیں کہ مجالد یہ روایت کرتا نا، اس کو ضعیف راوی، اور کسی نے نہیں، اس سے پہلے کی کوئی روایت سنی ہو کہاں نہیں ملی، بعد میں لے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں حضرت عثمان کے فتنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا، مگر عبداللہ بن سبا کا نام صحاح میں یا کہیں نہیں آتا کہ اس کا ادھر تو کہیں نہیں۔ اب جو محقق ہے نا یہ تاریخ تبری والے، انہوں نے بھی کہا کہ وجود تو ثابت ہے، اگر ہم کہنا ایسا آدمی نہیں تھا، یہ نہیں بات، کیونکہ بہت کتابوں میں ذکر ہے، مگر جو یہ ہے نا کہ اس نے اس ہنگامے کو برپا کیا اور سارا اس کا رول تھا، یہ غلط ہے، اس کا کوئی دخل نہیں یہ تو مروان کا سارا سارا فتنہ ان کا اپنا ہی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ ایک بڑی خطرناک روایت ہے صحیح مسلم میں، 7000 مجالد، یہ مجالد ہی اس روایت کا راوی جس میں آتا نا، حضرت عمر نے ایک صحیفہ لے آئے اور حضور کے سامنے یہودیوں کا پڑھنا شروع کیا، آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، حضرت ابوبکر نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہو، یہ تو صحیح روایت ہے، یہ مجالد کی وجہ سے یہ اچھا شیخ صاحب یہ نہیں۔ اچھا صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب سیدنا عمار سے کسی نے پوچھا کہ آپ علی اور معاویہ والے مسئلے میں علی کے ساتھ کیوں ہیں، کیا رسول اللہ نے کوئی عہد لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میری اپنی رائے ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اچھا، اب یہ 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہو داخل نہیں جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے، اور حضرت کا بھی ذکر کیا اس میں انہوں نے۔ اب یہ ہمارے اہل حدیث لوگ جو ہے نا، صفی اس کا الرحمن کیا جواب مبارک اہل سنت شرح دیتے لکھی ہیں؟ ہے، اس نے حضرت عمار کے بارے میں کہا یار اس نے بہت برا کیا، بدگمانی کی، ان جنگوں پر اس بات کو چشمہ کر دیا کہ 12 مرا، وہ حضرت عمار پر ناراض ہوا صفی الرحمن، مگر انہوں نے تو کہا بھائی عہد تو نہیں ہمارے پاس، مگر یہ بتایا تھا کہ 12 منافق ہیں، وہ جنت میں لیکن بائی نیم نہیں، بائی نیم نہیں مینشن کیا۔ اچھا، آپ نے ایک لیکچر کے دوران کہا ہے کہ یہ جو خلافت راشدہ کے بعد جتنی فتوحات ہوئی ہیں یہ صرف دنیا پرستی تھی، ان خلافت راشدہ کو حق پہنچتا تھا وہ لوگوں کے کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے تو وہاں بھی اسلام کا نظام چاہتے ہیں، جو بعد میں خود لٹیرے بن گئے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ فتوحات کرتے۔ تو دوسری طرف بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرمایا گیا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دی گئیں، اور فرمایا مجھے وہ ساری سرزمین دکھائے گی جہاں تک میری امت پہنچے گی. حضور اس پہ خوش ہو رہے ہیں ان فتوحات کے اوپر صلی اللہ علیہ نہیں وسلم. خوش تو ہونا یہ بات الگ ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ فاجر آدمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تائید کرا دے، وہ فاجری ہوتا ہے مگر دین کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. ان کی فتوحات سے اگر اسلام پھیل گیا، مساجد قائم ہو گئی، تو دین کا تو فائدہ ہی ہوا، حضور کی تو خوشی کی بات. صحیح ہے. مگر ان لوگوں نے ان کو فتح کر کے اپنے محل بنائے، عیاشیاں کی، بیت المال میں خرد برد کی، نظام اسلامی قائم نہ کیا. اچھا، سنن طبرانی میں ایک روایت ہے اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا. تو اس میں کنکلوژن اس کی یہی ہوئی تھی کہ سیدنا معاویہ نے پھر ابو ایوب انصاری کو کہا کہ تمہیں پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا انصار کے بارے میں، ظلم ہوں گے بعد میں. تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا صبر کرنا، تو انہوں نے کہا پھر تم صبر ہی کرو. اس پہ مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہا تھا آپ نے صبر کرنا ہے، اور سیدنا معاویہ نے یہ جو کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے کہا تھا صبر کرو تو پھر صبر ہی کرو. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ اس کو کسی درجے میں اس روایت کو رد ہی کرنا چاہیے. باقی یہ جو ہے اس نا کی صحت تو ٹھیک ہے ویسے. نہیں صحت جو ہے نا یہ تو بخاری شریف وغیرہ میں صاحب معاویہ کا قصہ چھوڑ کر نا کہ آپ نے کہا کہ انصار تم میرے بعد اپنے پر ترجیح پاؤ گے، لوگ تمہیں چھوڑ کرنا صبر کرنا. ابن حجر بھی کہتا کہ وہ معاویہ اور دوسرے زمانوں میں ایسا ہی ہوا کہ ان کی حق ترجیح ہوئی. اور یہ قصہ جو ہے نا اس کی سند دیکھنا اس کی کمزوری ہے. باقی اگر حضرت معاویہ نے یہ کہا تو پھر کہ اس کے بعد انہوں نے مسلمان کہلانے کا تو حق نہیں. اگر یہ روایت صحیح ہے حضور کی بات کا مذاق اڑایا. شیخ زبیر علی زئی صاحب تو روایت کو صحیح کہتے ہیں. نہیں صحیح کہتے ہیں، پھر یہ حل کریں نا کہ جب سن کر کے حضور نے کہا صبر کرنا تو بجائے اس کے کہ کوئی متنبع ہوتے اور خوف خدا کرتے، ٹھٹھا کیا کہ جاؤ پھر صبر کرو. یہ کوئی نیک بات تو نہیں. کیوں بھائی انہوں نے حضور کی بات سنا، اس نے کہا جاؤ پھر صبر کرو. یہ جو حدیث ہے ان کے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انصار پہ ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی. بالکل. اچھا، اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے اور وہ اس کی تعویل کر گئے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ نہیں، اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. حالانکہ وہاں تو واضح موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ ان صحابہ سے مراد وہ مرتدین زکوٰۃ مرتدین بھی تھے اور کچھ منکرین زکوٰۃ بھی تھے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی لگ گئے. تو صحابی کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا، ہمیں یہی بتایا گیا بچپن سے. حالانکہ کئی ان میں سے ایسے ہیں جو بعد میں سیدنا ابوبکر کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. ہاں جی. تو صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے؟ صحابی کس کو کہا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے تو دائرہ روایت کا وسیع کرنے کے لیے ان کے حدیثیں بہت کٹی یہی کہہ دیا کہ دور سے بھی دیکھا نا ہاں جی ہاں جی وہ صحابی ہو گیا. بہت سے جو ہے نا بڑے بڑے محقق سوری کو کہتے ہیں یار یہ صحبت جو نہیں، صحبت جو کہتے ہیں دیر تک آدمی ساتھ رہے، کچھ فائدہ اٹھائے، اس کی مجلس میں رہتے، وہ پھر شرطیں لگاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ جہاد کیا ہو، کوئی دیر تک رہا. بات تو ان کی بدلی، صحبت تو اسی کی. اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ اب جب حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ کہتے نہیں جو آپ کی زندگی میں اسلام لایا، بھائی جو آدمی اسلام لایا اور وہ آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر حجۃ الوداع میں کھڑا تھا اور اس پر حضور کی اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا اور آپ کے خطبے کی آواز وہ پہنچاتا تھا، وہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر مرتد ہو کر نصارہ کے پاس چلا گیا شام میں. اس لیے پھر علماء لکھتے ہیں کہ جو اس کو بھی اب صحابی میں درج کرتے ہیں انہیں یہ ارتداد کی اور بخاری مسلم ایک کاتب وحی کے بارے میں بھی کاتب وحی لاش ہی نہیں قبول کی اس کی عزمین نے. اچھا یہ بتائیے سیدنا طلحہ اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی؟ بیعت کر. تو اگر بیعت کر لی تھی تو اچانک ان کا ذہن کیوں پھر گیا؟ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گردنوں پر تلواریں تھیں. ہاں جی. بھائی اگر ہم کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت لوگوں نے ڈر کر یار صحابہ نے کی تو تم نہیں مانتے. ادھر طلحہ زبیر جو ہے اشرا مبشرہ وہ مانتے ہو کہ کہ میں نے تلوار کی وجہ سے انہیں کہا. طلحہ زبیر اگر ڈر کر کر سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ بعد میں جنہوں نے یزید اور معاویہ کی بیچاروں نے ڈر کر کی. حالانکہ تلوار والی بات بالکل الگ ہے، انہوں نے اپنی خوشی سے بیعت کی تھی. حضرت علی کہتے رہے تھے کہ تم میں سے جو بننا چاہتا بن جائے، میں اسی طرح مانوں گا جس طرح پہلے، مگر انہوں نے کہا نہیں حالات ایسے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا. مگر پھر آخری دو سوال ہی ہیں اس میں کہ ایک تو سیدنا معاویہ پہ یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو معاذ اللہ شہید کروایا. جھوٹی بات، کوئی کنواں نہیں کھودا، نہ اس میں گری ہیں نہ اس میں دفن، بالکل اپنی موت فوت ہوئی ہیں. اور ان کا جنازہ جو تھا نا اس دن کی میں اگر سوئی گرائی جائے نا نیچے نہیں گرتی. بے شمار دنیا تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی.
غلط بات غلط ہی ہے، اور یہ بہت بعد میں حبیب السیر وغیرہ جھوٹی کتابیں ہیں نا، شیعہ کی بھی پہلی کتابوں میں کوئی نہیں ایسی باتیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر کیا سٹیٹس ہوا ہے حضرت حسن کی صلح کے بعد؟ کیونکہ وہ بڑا عرصہ زندہ رہے ہیں، ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا، وہ انہوں نے پھر کیا خلافت کے کاموں میں وہ حصہ لیتے تھے، کسی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں؟ اتنے جید صحابی تھے، اس کے بارے میں آپ کے علم میں؟ نہیں، وہ عبداللہ بن عباس تو میرے علم میں جو نا ہے تو اسی طرح روایتیں تاریخی، مگر یہ بات جو ہے نا کہ جب عبداللہ بن زبیر ان سب علاقوں پر حاکم بن گیا نا یزید کے بعد، تو شام میں ان کو معاویہ کی حکومت وغیرہ رہ گئی، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے بارے میں آتا نا، پھر انسان آخر حسد میں آ جاتا نا، آدم کے پہلے بیٹوں میں بھی ہو گیا، ان کا ذکر آتا کہ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا ابن زبیر اب لوگوں کو تیری ضرورت نہیں رہی، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، علم یا مال، عبید اللہ کے دروازے سے لوگ کھانے کھا رہے ہیں، عبداللہ کے پاس علم سیکھ رہے ہیں، عباس کے دونوں بیٹوں نے یہ کام سنبھال لیا، تو نام ہی رہے تو تیرے نہ ہونے سے کیا فرق؟ ان کے دل میں نا کچھ اس بات سے نا حسد پیدا ہو گیا، انہوں نے پھر حکم بھیجا کہ تم دونوں نے شہر چھوڑ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ابن زبیر کون سی بات غلط ہے، لوگ مجھ سے علم سیکھتے علم چھوڑ دوں یا یہ خیرات کرتا عبید اللہ، یہ ان میں سے برا کام کو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، پھر یہ طائف چلے گئے، باقی ساری زندگی وہاں انہوں نے پھرنا حضرت میں تنہائی۔ اچھا، وہ جو مسلم میں خطبہ ملتا ہے متع والا کہ عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ عقل کے بھی اندھے ہیں اور دنیا میں بھی اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ محمد علی کو یہ تو نہیں کہ وہاں قید کر دیے گئے تھے طائف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ متع والی جو روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس متع کے بارے میں کافی عرصہ تک فتویٰ دیتے تھے، اور اہل سنت کہتے ہیں بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا ہے؟ نہیں، رجوع نہیں ثابت ہوا۔ اچھا، متع کے بارے میں 9 صحابی جو نا ابن حزم نے نام لے کر ان کے نا روایتیں دے کر کہا کہ حضور کے بعد بھی قائم رہے ہیں کہ متع حلال ہی ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ وہ جو جس کی وجہ سے میں مطلب حسینیت والے منہج پہ آیا ہوں، وہ ابن عباس کا خواب ہے مسند امام احمد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بال بکھرے ہوئے ہیں اور خون کی شیشی پکڑی ہوئی ہے، کوئی شک۔ اچھا، اس میں وہ تو حدیث زبیر زئی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حدیث متواتر ہے، وہ یہ بتائیے کہ اس میں وہ جو خون کی شیشی پکڑی ہوئی ہے اور فرمایا میں صبح سے اہل بیت کا خون جمع کر رہا ہوں، اس میں محض ہمارے بریلوی بھائی اور شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں وہاں موجود تھے، کیا اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ یہ برزخ کے معاملات ہیں، اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، برزخ کے معاملہ، اچھا، اس کو یہ نہیں کہنا جو چاہیے؟ دیکھتا نا آدمی وہ بات تو ایک سمجھائی جاتی ہے، پھر حضور کا نظر آنا تو سچائی ہے، مگر یہ جو نا کہ آپ وہاں گئے اور یہ کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ظلم کا بتایا آپ نے کہ دیکھو کیا میری اولاد کے ساتھ ہو رہا۔ آخری سوال حافظ صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، حافظ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے میں نے سوال بھی قرآن سے غدیر خم سے شروع کیا تھا کہ غدیر خم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑو اپنا جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ، جو چھوڑ دے گمراہ، اور دوسرا اہل بیت کا حسن سلوک۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ نے وہ دوسرے حصے کو بہت زیادہ ڈومیننٹ کر دیا ہے، جو اصل چیز تھی کہ کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، آپ کا ایمفسائز اس پہ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، میرا خیال پچھلا خطبہ ہی تھا، میں نے پچھلا نہیں، اوورآل جو آپ کی جو ایک پرسنالٹی، میں نے کہا لوگوں نے سنت کو سیٹ دی، کسی نے اس میں بہر بیت کو سیٹ دیے، دین کے لیے آپ نے صرف کتاب۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جی، اللہ خیر سے رکھے، بڑی خوشی، حافظ صاحب تک بھی سلام پہنچائیں، اور جو کوئی باتیں آپ کے علم لکھ کر بھی دیں ان پر غور کریں گے انشاءاللہ، جو حق ہوگا قبول کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ بڑی خوشی، اللہ حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے مغرب کی رمضان میں، جب سیاہی ہوتی تھی پشان کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے، تھلے لکھا کیونکہ مغرب کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اس وجہ سے روزہ کا وقت مکروہ نہ ہوتا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے مغرب کی قبل افطار کے، اگرچہ ایک ہی گھونٹ پانی کا۔ پس پیروی رسول اللہ کی مقدم ہے حضرت عمر حضرت عثمان کی پیروی سے، اور شاید یہ فعل ان کا کسی عذر کے سبب سے۔ اے پائی امین چپ کرنا، یہ میرے پائی نے روایت بخاری موطا جی بھئی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ مغرب کی نماز پڑھ لیں گے سی جدوں سورج ڈب جاتا سی، رمضان دے روزہ نہیں سی کھول دے، روزہ نماز تو بعد کھول دے سی، اور یہ معاملہ رمضان شریف اے موطا کی روایت یہ بارے سے پوچھ دے تھے مولانا عبدالبھائی انہوں نے جان چھڑائی کہ رسول اللہ کھول لیں گے سی، اس تو اصلی تو ہی طریقہ یہ کسی عذر تو ہوگا، مگر اصلی گل ہے بھی پاوے محتاج لکھی نا
یہ روایت نہیں صحیح، کیونکہ جڑا حمید بن عبد الرحمان ہے نا، یہ نے زمانہ نہیں پایا نہ حضرت عمر دا نہ حضرت عثمان، یہ وقت دا بندہ نہیں نا، انہیں دسیا نہیں سورس، انہوں یہ گل کنے سنائی جدوں کہ بعد پیدا ہوا۔ اس تو تمہیں حوالہ پھر کسی لکھا دیں گے، علماء نے پھر لکھ دا بھی روایت جڑی نا منقطع ہے، یہ جی ٹوٹ جاندی نا تار تو پھر کرنٹ نہیں آتا، یہ جگ سلسلہ خراب ہے۔ یہ حمید بن عبد الرحمان نا وقت دا بندہ نہیں دس سکیا بھی کیسے دسی گئے، یہ چاہ گل ہوں۔ ویسے ہوں جڑا لوگ آئے مکروہ ہو جاتا روزہ، یہ انہوں کی بھی جہالت ہے، مکروہ مکرا کوئی نہیں ہوں، سمے لوے بھی سورج غروب ہونے تو بعد روزہ نہیں رہا، کھاوے پیوے بشک جدوں پاوے ساری رات بھی نہ کھاوے، جدوں نے من لیا نا کہ روزے دا ٹائم ختم ہو گیا، روزہ کھل گیا، کھان پینا نہیں کھلدا، یہ مننا کھلدا بھی ہن میں روزے چ نہیں۔ اس باروں نبی علیہ السلام نے جت تک بھی فرمایا جی تسی زیادہ محنت کرنی چاہتے جے نا، صحیح بخاری چاہتے سحر تو سحر تک روزہ رکھ لیا کرو، شام نو کھا لو ہی نہ کچھ کھاؤ پیو، سحر نو کھا لو، مڑ کے سحر نو جا کھاؤ، رات ہی روزے گزارو، پھل یواصل السحر۔ زیادہ اگر کوئی محنت کرنا چاہتا تو اس طرح عبادت کر، مکروہ کوئی نہیں ہوں، ویسے کھول لینا جڑا ٹھیک ہے، راوی نہیں ہے ٹھیک، وقت دا نہیں ہے۔ ہاں حمید بن عبد الرحمان جڑا اس پاروں منقطع ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا شیخ صاحب، یہ سوال تھا کہ آپ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد امت کے لیے جو مرکزی چیز ہے، جو ہمارے لیے بائنڈنگ فورس ہے، وہ تو ہے قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور غدیر خم پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پکڑنے کا حکم فرمایا۔ جی غدیر خم پہ بھی قرآن، اور صحیح مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع پہ بھی قرآن قرآن قرآن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن میں بیان کردہ عقیدہ توحید خصوصاً جو پہلی چیز ہے تمام انبیاء کی دعوت، ہاں جی، جو عقیدہ توحید کے معاملے میں ہی ڈاؤٹ فل ہیں، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ اب یہ سارا کچھ بنا کے نظام اولیاء اللہ کے حوالے کر دیا ہے، یا اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے، یا صوفیاء کے حوالے، اب ان کے ساتھ ہم باقی فروعی مسائل کے اوپر کس طرح اتفاق کر لیں جب منڈ جو ہے اس کی اوریجن جو ہے توحید وہی موجود نہیں ہے۔ توحید کی بات کریں تو کوئی کہتا ہے یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے توحید کے حوالے سے؟ نہیں، توحید پر بڑا زور دیتا ہوں، توحید میں خلل آ گیا تو پھر رہا کیا، مگر اس کی وجہ سے جو ہے نا کہ جو لوگ اس بارے میں کچھ پھسل گئے ہیں، ان کو اہل علم لوگوں نے دھوکہ دیا کہ یہ توسل ہے، استشفاء ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ ہم ڈھونڈتے ہیں، حوالہ شفاء عند اللہ والی بات ان کو ایک دوسرے رنگ میں سمجھا دی ہے کہ ہم نیک لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، نہ وہ دیتے ہیں، صرف اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں۔ ایسی باتیں بنا کر نا انہوں نے لوگوں کو چکر میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں رعایت دینی چاہیے، بے خبری اور جہالت ہے نا۔ دیکھیں نا رسولہ جب آئے تو شرک وہی تھا، کفر بھائی، مگر اس معنی میں وہ کافر نہیں کہلائے، جاہلیت کا دور کہلاتا۔ نبی آ گیا، سمجھا دیا، اور وہ بھی بہت دیر بعد جب مسئلہ واضح ہو گیا پھر کافر کہا انہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ ہم انہیں کافر سیائیں اور ان سے نمازیں وغیرہ ختم کر دیں، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ نمازیں بھی ان سے اسلامی تعلق بھی، نکاح طلاق وغیرہ جنازے سب کرنے، ان کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، محبت پیار سے نا انہیں سمجھانا کہ یہ توحید کے خلاف باتیں، اور انشاءاللہ وہ تاثیر پیدا ہوگی، شریف لوگ مانیں گے۔ مگر ہم برا کہیں، یہ کہیں یہ مشرک ہیں، کافر، کوئی فائدہ نہیں، یہ بے خبری۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے نا کہ جس شخص نے سرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے نا بڑے کام کرتا، مرتے وقت اس نے کہا بیٹا میں کیسا تھا، انہوں نے کہا آپ تو ہمارے بڑے اچھے باپ تھے، کہا پھر میرے ساتھ نے ایک شروع کیا کہ مجھ سے کام نہیں اچھے ہوئے، اگر میں اللہ کے قابو آ گیا نا، لائن قدر اللہ لیا، یہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پاری نا، میری جان کا چھٹکارا نہیں، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی ادھر ادھر بکھیر دینا، اس کی سمجھ میں جاہل کی یہ آیا کہ اس طرح کرنے سے نا میں اللہ کے قابو نہیں آؤں، یعنی صفت قدرت کا ہی اس نے انکار کر دیا کہ ایسا اگر میں کہہ دوں پھر نہیں اللہ قابو کر سکتا، مگر اللہ نے زندہ کر لیا اور پوچھا یہ تم نے کیوں کیا، اس نے کیا ڈر گیا تھا، کیا باپ۔ لیکن شیخ صاحب مسئلہ یہ یہی علماء نے ابن حجر وغیرہ لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کہ قدرت خدا کی کیا، اس میں شک کیا کہ اگر میں راکھ بکھیر دوں پھر اس طرح بات سکتا، وہ ٹھیک ہے، بے خبر ہے لوگ، قادر ہے اس بات پہ، لیکن یہ ایز اے رول نہیں لوگوں کو بتائی جا سکتی یہ بات۔ میرے بھائی صدیاں ہو گئیں، بڑے بڑے علماء نے کتابیں لے کر ان لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں جائز۔ اب دیکھیں نا، دو آدمی ایک دور میں ہوئے، دونوں کو نا ہم کہہ دیتے ہیں شیخ الاسلام، ادھر ابن تیمیہ ادھر سبکی ہے،
یہ کتاب میں لکھتے ہیں اپنی جگہ توحید کی، وہ ادھر شفا اس کام اور دوسری لکھتے ہیں کہ نہیں یہ مدد مانگنا حضور سے جائز ہے، قبر پاک کی زیارت کے لیے سفر جائز ہے، دونوں کی ٹکر رہی، مگر دونوں ایک دوسرے کا احترام یہ کرتے۔ ابن تیمیہ کہتے تھے میں نے سبکی جیسا نہیں دیکھا، اور شاید ماں نے بھی جناب، وہ کہتا تھا میں نے اس جیسا نہیں دیکھا۔ علم کا بھی احترام تھا، مسئلوں میں ٹکر تھی۔ تو آپ دینا رعایتیں ہیں کہ لوگ اگر غلطیوں میں پھنسے ہوئے نا تو غلطیوں سے ان کو نکالنا، مگر محبت ان کی بھی سننا۔ اگر کوئی مغالطہ بھائی لائے نا روایت تو میں کہتا نہیں پھینکو، روایت موجود ہے، موطا کیا انہوں نے، راوی بتا دیا کہ اس بندے نے بتایا۔ اب وہ راویوں کی کتابوں سے نکالیں گے کہ حمید بن عبد الرحمن جو حضرت عثمان اور عمر کے زمانے کا نہیں، بعد کا آدمی اس کو بتانا چاہیے تھا نا کہ کس سے لی ہے اتنے روایت۔ تو علم سے بات ہونی چاہیے نا، برا برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہم ایگری کرتے ہیں اس مسئلے میں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایٹیچیوڈ تھا ایسے لوگوں کے بارے میں، جس طرح ہمیں کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ اہل بدعت کو سلام نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے اہل بدعت کے اوپر سختی کرتے تھے، اسی طریقے سے سنن دارمی کے مقدمے میں کئی تابعین اور صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اہل بدعت کے بارے میں کہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا تھا، ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ اسی طرح خیر سے رکھے اللہ پاک۔ اس طرح کی تھوڑی تھوڑی ڈھیل نے آج امت کو یہ دن دکھائے ہیں کہ آج یقین کریں مسجدوں میں انٹر ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے توحید کی دعوت دی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے۔ نہیں بالکل ان معاملوں میں نکل تو اہل عرب سے بھی آگے گیا ہے، یہ چلے گئے جو شرک وہ کرتے تھے نا اس سے زیادہ ہے۔ وہ تو سمندر میں کوئی اللہ کو یاد کر لیتے تھے، یہ تو سمندر میں بھی یا خواجہ معین الحق طاقت ہیں تو غرق ہوئے۔ مگر اس کا علاج کرنا، اگر ٹی بی ہو گئی ہے تو ہم دعائی دیں کہ آپ کو ٹی بی یہ کوئی فائدہ نہیں، ذہن میں رکھے علاج اس کا کرتے رہے، انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا وہ مان لے گا۔ ٹھیک ہے، علماء نے یہ باتیں الجھا دی نا، بڑے بڑے عالم ہیں پڑھے ہوئے، وہ کتاب میں لکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں دی ہیں، ان چیزوں کو ثابت کرنا نہ کہ یہ روایتیں نہیں تھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کدھر گیا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ غدیر خم قرآن کی بات کر رہا ہے، حجۃ الوداع قرآن کی بات کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے، اس کے بعد کوئی امت یہ کہے جی مجھے یہی نہیں پتہ چلا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب اس کو نہیں سمجھ آتا۔ بس لوگوں نے پڑھ لیا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اس کی تفسیر میں کئی لوگوں نے لکھ لیا کہ وسیلہ تفسیروں نے تو سارا ظلم ڈایا۔ نہیں ظلم تو ڈایا، مگر لفظ تو ہے نا کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ لوگوں نے بتایا انہیں کہ یہ وسیلے ہی ہیں، نیک لوگ جو ہے ان کو پکڑ لو۔ ان کو مغالطوں سے نکالنا ہے نا میرے بھائی، برا بلا کہنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نفرت ہوگی، دور ہو جائیں گے۔ اگر علاج ہو سکتا تھا وہ بھی گیا، وہ ہم سے دور چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، دور نہیں کرنا، قریب کر کے نا پھر دل میں طے کر کے کہ یہ گمراہی میں بالکل پھنسے ٹھیک ہے نکالنا۔ صاحب یہ جو نماز کے اندر مطلب مختلف احناف کے اور سلفیوں کے درمیان، اہل تشیع اہل سنت کے درمیان آپس میں فروعی مسائل چلتے ہیں اختلافات کے پوائنٹ آف ویو سے، مطلب سورہ فاتحہ کے بارے میں اتنا سخت دونوں طرف ایکسٹریم ہے، ایک کہتا ہے جی منہ میں انگارہ رکھ دو جو فاتحہ پڑھتا ہے، دوسری طرف کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 دفعہ روزانہ صحابہ کرام نے دیکھا، کرتے تھے۔ اس میں تو عملی تواتر بھی موجود، کتابیں بھی موجود، اس کے باوجود اتنے بڑے لیول کا اختلاف کیوں آیا؟ باقی چیزوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں تھیں، ایک چیز جو حضور کو روزانہ 5 دفعہ کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا، اس میں اتنے بڑے لیول کا اختلاف، تو اس میں منکرین حدیث کو یہ موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا ستیہ ناز ہے حدیث کی کتابوں کا، یہ کتاب ان کا یہ موقف ہے۔ اچھا اب اس میں مجھے بتائیں اختلاف پھر کیوں آیا، ہم ان کو کیا حدیث کی برکت سے نماز ایک، اگر حدیث نہ ہوتی پتہ نہیں کتنی نمازیں ہوتی۔ ایک کتاب چھپی تھی محمد علی جس کا نام تھا تقابل اربع، یہ 4 آدمی جنہوں نے قرآن کے نام پر لکھی نا کتابیں اور حلف اٹھایا کہ قرآن کی نمازیں، یہ 4 خانے بنے ہوئے تھے، چارے مولوی عبداللہ چکرالی سے شروع کر کے نا حشمت علی سارے بکھلائے، چاروں ایک بات میں شروع سے لے کر سلام تک ایک بات میں متفق نہیں ہوتے، اتنی الگ الگ نماز، چاروں حلف اٹھا رہے ہیں قرآن یہ نماز سکھاتا ہوتا تو ایک نہ تم 4 ہوتے۔ چلو حدیث والوں کو چھوڑو، حدیث والوں کا جو ہے نا عمل آپ دیکھ لیں کہ نماز میں جو بنیادی اذان، ہم اتنے لوگ اس وقت جمع، کسی کا قد چھوٹا، کسی کا بڑا، کوئی کاڑا، کوئی گورا، کوئی تندرست، مگر سب پر انسان کا لفظ بولتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو ان میں نہ پائی جائیں، بس انسان ہو کے نکال، باقی اس کی نا چیزیں جو جدا بھی ہوں خیر ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ارکان اور واجبات جو الحمدللہ نا میرے پاس آبادی بھی آئے مسکت مان کے، وہ خارجیوں کی ایک شاخ ہے، حکومت بھی ان کی ہے قاضی، میں نے انہیں نماز کے لیے کہا، مجھے انہوں نے اپنی تفسیریں کیا، بڑے خوش ہوئے، پتہ چلا کہ یار خارجی کیا، ورنہ ہم نے سمجھ رکھا تھا پتہ نہیں کیا دین سے باہر، نہیں
بہت عمدہ کتابیں. تو نماز میں جو چیزیں نماز کو نماز کہلاتی ہیں نا، وہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر سے شروع کرے، تندرست و قیام کرے، فاتحہ پڑھے، سورہ پڑھے، پھر رکوع کرے، سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدہ کرے، بیٹھے، پھر سجدہ کرے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھے، آخر میں جا کر نا السلام علیکم کو نماز سے ختم کرے. یہ آپ ساری دنیا میں گھوم جائیں نا، سب مسلمانوں کی نماز میں ایک ہے. شیعہ کے بھی یہی ہے، حنفیوں کی بھی ہے. یہ ہے وہ اجزاء جو ارکان اور واجبات ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں. ٹھیک ہے. جو اس کے علاوہ ہیں وہ سنن اور مستحبات ہیں، جیسے سلاد وغیرہ کھانے کے ہو جائے اچھا، نہ ہو جائے کوئی نہیں، وہ ساری ایسی بات جاہلوں کی چھوڑیں کہ فلاں کی نماز نہیں ہوتی. ابن تیمیہ کہتے ہیں یار لوگ فاتحہ پڑھتے پیچھے نہیں پڑھتے، صحابہ میں رفع دین کرتے بھی نہیں، کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں. یہ پیدا جو ہوئے نا، انہوں نے امت کو برباد کیا. کرتے بے شک الگ الگ مرہ رہتے، کیونکہ یہ سنن کا ہی معاملہ تھا. سنت ہوتی وہ کر لیں تو اچھا، نام ہی کی تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ دیتے تھے. بڑے بڑے چوٹی کہہ لو، حدیث علماء نے کہا کہ یہ رفع الیدین ان حیاتوں میں سے ہے جو گاہے پیغمبر کردہ و گاہے نہ کردہ، فاعل یہاں مصاب باشد و تارک یہاں غیر مرام. اگر کرے گا ثواب ہے، نہ کرے گا اس کو ملامت. اس درجے کے مسئلے تھے. جب بنا دیے نماز نہیں ہوتی، فساد ہو گیا. آپ دیکھیں کہ فرض اور واجب اس کی نماز میں ہیں، وہ ہیں تو جیسے انسانوں میں باقی چیزوں میں بہت فرق ہے، مگر پھر بھی انسان ہی بولتے ہیں. نماز ہی بولیں گے جب تک واجبات اور ارکان محفوظ ہیں. سنت و مستحب یہ جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے والے دیکھ لیں، امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ اگر لٹکا دے اور وقار سے کڑا رہے، حرکتیں نہ فضول کرے، فلا باس، کوئی حرج نہیں. اور مالک اور لیث بن سعد تو ویسے ہی قائل تھے کہ لٹکا کر پڑے. اور امام اوزاعی شام میں کہتے ہیں دونوں کی اجازت سے آدمی باندھ دے یا چھوڑ دے. یہ مسئلے تو زائد چیزوں کے کہ یہ ہو جائے ٹھیک ہے نا، یہ فرض واجب چیزیں نہیں تھیں. بے علم لوگوں نے بنا لیا نا کہ اس کے بغیر نماز نہیں، اس سے پھر فساد ہی ہونا تھا. فاتحہ کا آپ پڑھیں دیکھ لیں، جو علم والے لوگ ہیں وہ سب مانیں گے کہ 3 گروہ تھے اصحاب رسول میں. کچھ ہر حال میں پڑھتے تھے سری جہری میں، ان کے بھی آگ نہیں پڑھنی، بکواس کرتے ہیں. عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ یا حضرت عمر کے پڑھنی. اور جو کہتے ہیں نہیں پڑھتا نماز نہیں، بھئی مسلم خود لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے وہ کسی نماز میں بھی امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے. اور آپ خواب جو امام ترمذی لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول میں وہ بھی تھے جو پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے. اور امام احمد بن حنبل کا جو حوالہ دیا، انہوں نے کہا یار حضرت جابر سے زیادہ کو جانتا صحابی رسول سے کہ حدیث کا کیا معنی. انہوں نے لا صلاۃ کا بھی بیان کر دیا کہ جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، مگر ساتھ ہی کہا الا ان یکون ورا الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر یہ قانون ہے. وہ کہتے ہیں صحابی کو ضرورت کیسے ہوئی اگر اس نے اپنی طرف سے یہ استثناء کیا، دین برباد کیا کہ جب نماز نہیں ہوتی کیوں کہا اس نے کہ میں امام کے پیچھے ہو جاتی ہے. اور اس کو حسن صحیح کہا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یار اس سے صحابی سے بڑھ کر کوئی حدیث کو جانتا، اس لیے اکیلا پڑھے گا یا امام پڑھے گا اور فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، الا یکون ورا الامام. ٹھیک. اور زیادہ اکثریت تو آپ جانتے ہیں نا کہ سری میں پڑھ لیتے تھے فاتحہ بھی، اور جہری میں جو ہاں سورت بھی پڑھتے اور جہری میں خاموش رہتے. تو پتہ چلا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہی تھی، نماز کا کوئی نہیں بگڑتا. ترجیح دے سکتے ہیں آپ کا، میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، ترجیح تو دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے سنتیں چھوٹتی ابھی تک یہ حالت یہاں پہنچی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹے حالت نہیں پہنچی، سنتوں پر زور دینے سے پہنچی. اچھا کہ سنت کو فرض بنا دیا. نہیں فرض تو کوئی بھی نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتے، عملاً بنایا ہوا. عملاً بنایا ظاہر ہے، وہ اختلافی مسائل پھر اس قدر ادھر ہمارے زور دے دیا. اگر یہی کہتے رہے کر لو ٹھیک ہے، نہ بھی کرو پھر بھی فساد کیوں ہوتا. اچھا وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفع الیدین نہیں کرتا تھا نماز میں، کنکریاں مارتے. یہ بات ٹھیک ہے. ہاں تو مسئلہ ہے کہ ابن عمر بھی بڑے متبع سنت تھے، بڑے ہاں جی. تو وہ اتنی نہیں، وہ توجہ دلانے کے لیے کہ بہتر تو یہی کہ رفع الیدین کیا ہے. وہ میں بھی کہتا ہوں جیسے شاہ ولی اللہ والذی یرفع حب الیہ ممن لا یرفع لأن احادیث رفع اکثر واسمت. لیکن ادھر تو ظلم یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے نہ کرنے والوں نے، جن کی اپنی ایک حدیث جو کہ اصول محدثین پہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، کوئی روایت صحیح ثابت نہیں. ان کا ظلم یہ ہے کہ وہ اور جو کرنے والے نے انہوں کا کرنا تو اچھا، مگر جس طرح کرتے ہیں نا رفع الیدین وہ تو خیر غلط ہے. انہوں نے بھی محمد علی بھائی بدنام کر. اب یہ کوئی رفع الیدین ہے؟ یہ یہی کہنا کہ مکھیاں اڑا رہے ہیں. کیوں بھائی آپ بتائیں. ہاں میں آپ کو بتا دیں یہاں ایسے لوگ ہیں، میں نے ایک دن محمد علی بھائی اس پر خطبہ نہیں کیا نہ رفع الیدین، مگر جب اس کا فلسفہ کبھی کبھی بیان کر دیتا ہوں کہ
کہ آپ جب اللہ کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو وہ بالکل اپنی نفی ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں تیرے. کتنے دیوبندی کٹڑ مقلد تھے، مگر آپ جو کرتے ہیں نا اتنا اچھا رفع دین کرتے ہیں، میں بھی حیران ہوتا. میں نے نہیں کہا انہیں، وہ خود ہی لگ گئے. ایک سوال میں بھی کر لوں کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ تمام فرق جو ہیں اپنی حدیث کی کتابوں کو چھان پھٹک کر لیں اور تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس کا کیا طریقہ، علمی کیا طریقہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ہر گروہ میں ماشاءاللہ نا ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، شیعہ سنی دوسرے سب ہیں کہ اللہ نے انہیں علم بھی دیا، رجال کے ماہر بھی ہیں، مختلف موقعوں پر وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں. اب کافی ہے نا وہ حماسہ میں لکھتے ہیں سید مرتضیٰ مطہری کہ افسوس ہے کہ کافی میں بھی یہ روایت آ گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر ایک آ کر شیر بیٹھ گیا، اور لوگ جب گئے آپ کا سر کاٹنے کے لیے تو شیر گھرایا تو پھر انہوں نے کہہ دیا یار نہ چھیڑو، یہ ایک مصیبت ہے، گلے پڑ جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ بھی اتنی بڑی ہماری کتاب میں ایک جھوٹی روایت لکھی، کون سا؟ اور کئی لوگ پھر یامین بھائی اتنا دور چلے گئے ذاکر کہ وہ شیر خود حضرت علی تھے، شیر کی شکل میں آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. اب کیا کریں، ان روایتوں نے یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. حالانکہ خود علامہ مہدسی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے نا ضعیف ہے، مگر کتابوں سے الگ کر کے شائع کریں کہ اتنا مواد صحیح کٹھی کر لیں. تقریباً ایک ہی بات ہے، یہ ضعیفوں نے فساد ڈالا. اچھا یہ کچھ بزرگ جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمت اللہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گتوں کے درمیان اپنی مبارک زندگی میں اس کو کیوں نہیں جمع کیا؟ اس بارے میں محمد علی صاحب جو شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت علی پھر گھر میں بیٹھ کے قرآن جمع کروں، یہ سنی کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو فکر پڑی کہ کاری مارے جا رہے. یہ باتیں جو ہے نا دین سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی کہ آخری کتاب ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ کو اتنی مہرت دے دیتا خدا انا لہرا جمع قرآن کہ قرآن تو اکٹھا ہو جاتا. منشر چھوڑ کر جانا خاتم النبیین کا، یہ کوئی قرآن کی حفاظت تو نہ ہوئی کہ لوگ پھر اکٹھا کرنے لگے. اس میں پھر ایک آیت نہ ملی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملی، پھر ایک کی گواہی دو کے برابر بنائی گئی. باتیں نہیں ٹھیک ہے. میں تو صاف کہتا ہوں، بے شک بخاری ہے مسلم ہے، یہ باتیں بالکل غلط ہیں. عبید بن سباق ایک ہی راوی گمنام جس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کے تفصیلی حالات نہیں، وہ کہتا ہے اس طرح جمع کی تاریخ شروع ہوئی. جمع حضور کے زمانے میں ہو گیا، لوگوں نے حفظ بھی کر لیا، لکھ بھی لیا جو لکھے پڑے لوگ تھے. اور جو آپ نے اپنے گورنوں کو لکھا کہ لوگوں کو ہدایت کرو، قرآن کو کوئی نہ چھوئے سوائے طاہر کے. اس لیے ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ لاکھوں قرآن اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ قرآن جو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا جبرائیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بھی قرآن کا کرتے تھے، تو وہ اس پہ موقف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں زبانی چل رہی تھی، جنگ یمامہ کے موقع پر وہ شہید ہوئے تو پھر نہیں روایت میں محمد علی صاحب آتا ہے کہ لکھوا بھی آپ دیتے. ٹھیک، وہ کہتے ہیں ایک جگہ کتاب مؤلف نہیں تھی، مگر جو ہے نا کہ کاغذ کے پرزوں پر، اسی طرح کھجور کے پتوں پر، ٹھیکروں وغیرہ پر لکھنا تو مانتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں تھی جو آپ لکھواتے نہیں تھے، ساتھ ہی بلا لیتے تھے. اب قرآن کے حوالے سے جو یہ اختلاف پھر اہل سنت میں بھی آیا، اہل تشیع میں بھی، 7 قراتوں والا. 7 قراتوں کی بات، اور ایک جو حضرت ابن مسعود کے ذمہ لگاتے ہیں نا کہ وہ مانتے نہیں تھے مفضلتین کوئی افاظ، یہ باتیں بھی دین کی جڑ کاٹنے والی. کہ وہ آدمی جس نے 70 صورتیں حضور سے سبقن پڑھی ہیں تفسیر کے ساتھ، وہی نہیں جانتا، اور جو کہتا ہے اگر میں جانتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کا عالم ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کر بھی اس تک پہنچتا. وہی صحیح بخاری میں بھی ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو. وہی نبوی اور ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سب باطل باتیں. ان کے سے 2 قرات متواتر آ رہی ہے، اس میں یہ مفضلتین بھی ہیں، فاتحہ بھی ہے. تو شیعہ سنی سارے میرے بھائی نا قرآن کے بارے میں شک ڈالے ہوئی جو روایتیں ان کو دیوار پر مار. اچھا قرآن ہی مشکوک ہوگا تو بات ہی رہی. آپ نے جب اعلان کیا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں ہدایت کے لیے، کتاب اللہ تو ٹھیک ہے. اچھا، کتاب اللہ اس میں بالکل میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رجم کی سزا کے قائل ہیں. قائل. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو رجم کے بارے میں سیدنا عمر کا خطبہ موجود ہے کہ یہ آیات پہلے قرآن میں نازل ہوئی، ہم پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل خطبہ نہیں. اس میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا قرآن میں تھی، قرآن نہیں لفظ میں، انہوں نے کہا کتاب اللہ میں. یہ بھی بات تھی. چلیں کتاب اللہ، کتاب اللہ دیکھتے نا آپ کو سے علیکم الکتاب کبھی یاد آتا ہے کتاب اللہ علیکم، وہاں شریعت مراد ہے.
کہ جو شریعت تھی نا، بے شک قرآن میں یا سنت میں شریعت میں یہ حکم اترا تھا کہ اذا نودی للصلاۃ، دوسری جگہ کہ نادیتم، مگر اس کا کوئی طریقہ کہ وہ کیا الفاظ ہیں، کس طرح کہا جائے، یہ سنت سے پتہ چلا۔ حج کے اس طرح آ جاتا ہے کہ طواف کرو، اب کہاں سے شروع کریں، کتنے چکر لگائیں، تو سنت کی طرف تو جانا ہی پڑے گا، سنت کا انکار نہیں، مگر وہ کتاب اللہ میں ہی داخل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب سنت کے مسئلے میں بھی مسئلہ ہے نا کہ اہل تشیع جو ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں، اہل سنت کی اپنی کتابیں ہیں، اور ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھنا، اور اس کو بلکہ کہا جاتا ہے اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے، بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنا حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے وہ کدھر جائے، کون سی کتاب پڑھے، کہاں سے سنت بس حاصل یہی کرے؟ بات ہے میرے بھائی محمد علی صاحب جو نا کہ فراہ کے پاس نہ بیٹھو، اب ہر گروہ دوسرے کو اہل بدعت کہتا، اس کا مطلب اعلان آدمی حاصل ہی نہ کرے، تعصب کا شکار ہو جائے، اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ جتنے اہل اسلام نہ کلمہ گو ان سب کا احترام کریں، ان کی کتابیں پڑھیں۔ یقین جانے میں مطالعہ کے بدلہ بدل بصیرت کہتا ہوں کہ ہر گروہ میں اتنے قیمتی آدمی پیدا ہوئے نا کہ ان کی کتابیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ علم کے یہ جبال تھے، پہاڑ تھے، تقوی اور پرہیزگاری میں وہ کافر نہیں مرنا چاہیے۔ وہی بات آپ کی کہ پہنچا الگ الگ، کسی کو راویوں نے کچھ بتایا، کسی نے اپنی جگہ، وہ بیچارے مطمئن ہے کہ حضور نے یہ فرمایا۔ اور اس میں جو اختلافات ہم نے ابھار دیے نا، نماز کے کچھ ظواہر ہیں ان کو چھال دیتے ہیں، ورنہ 999 باتیں اگر حدیثیں جمع کی جائے نا مجمع البحرین، ادھر سنی ادھر شیعہ، اخلاقیات، ادھر معاملات، ادھر آپس ہے، تقریباً ایک ہی بات۔ انسان بننے کے لیے سب کے پاس ایک، مگر ان کو چھوڑ کر جب آ جاتا نا پاؤں دھونے یا مسا کرنا، ہاتھ چھوڑنے، اور دو چار باتیں اتنی ہم وہ چھالتے ہیں کہ لوگ سمجھ یار اسلام میں جھگڑا ہی جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ وہ رجم کی تو ہاں۔ اچھا، اب آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں جس موضوع پہ، مینلی تو میں وہ ٹاپک ہی ایڈریس کرنا تھا۔ غامدی صاحب نے اس پر جو لکھا نا رجم پر، اور بعض حدیثوں میں اضطراب ثابت کیا، میں اس بارے میں ذرا بتا دوں، میں نے دیکھا اور اس کو ابن حجر نے بھی نا حضرت پادری میں نقل کیا اور کہا یہ معنی تو مناسب، بات بڑی ٹھوس ہے، اور کئی صحابہ سے نقل کیا کہ ان کا یہی مسلک تھا، مگر کہتے ہیں شاذ ہے۔ غامدی صاحب مانتے ہیں، غامدی صاحب اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں گنڈوں کے لیے وغیرہ، ہم مرتد کے لیے جس طرح سزا ہے اس طرح یہ جو وہ فساد پھر فی الارض کرتے ہیں۔ محاربہ کے تحت لے جاتے ہیں، وہ ساری باتیں میں نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ مگر جو حدیثوں میں کہتے ہیں نا کہ کسی طرف آتا ہے کہ رجم اور جلد دونوں کرو، کوڑے بھی مارو، سنسار بھی کرو، جمع آتا ہے بعد میں شامت کی، کسی میں صرف کوڑے آتا ہے، کہیں کسی میں سنسار آتا ہے، کسی میں سال کی جلاوت نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بعض صحابہ کا بھی مذہب فتح الباری میں، اور شیعہ جو فقہ اس میں نا محمد علی صاحب بہت اچھے طریقے سے بات واضح کی، اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جیسے جیسے جرم شدید ہوتا جاتا سزا بڑھتی جاتی۔ ایک ہے محض زانی اور زانیہ، ان کے ساتھ اور کوئی قید نہیں، صرف شاید زنا کیا وہ کنوارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ قرآن پاک کی سزا۔ ایک ہے پھر اس کے ساتھ مل گیا زان المحصن کہ شادی شدہ ہے، اس میں شادی شدہ کا پھر یہ ہے کہ اگر وہ رخصتی نہیں ہوئی تو شیعہ اجتہاد مت کرو گے، وہ بھی نہیں صحیح ثابت ہوئی، نہیں بات جو نا ٹھیک کرنی چاہیے۔ ہاں، کتاب جو ہے نا ہدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے، بس باقی جو کرنا ایک سلوک کرنا۔ پھر ساتھ اس کے جو آتا کہ حضرت زید نے جب یہ بات بیان کیا، لوگوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے جب کہا عباس، اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر 12 امام جو آل علی تھے ان حافظ وغیرہ یا امامت کی بات ہوتی ہے، تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل ہے جو آپ نے سکران میں کہا کہ میری اطرت آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے۔ تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسک کی بات نہیں، یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں نا امت کو ذرا ہدایت کرنا۔ وہ جیسے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا، جو آپ نے تاکید کی نا اس کے الٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کسی کو در بدر پھرایا گیا۔ ظلم تو محمد علی بھائی بہت کیا نا، آپ کی اس وصیت پر عمل نہ کیا تو ظلم جو کر سکتے تھے نا وہ کیا، اور وہ ظلم ہی آج تک نا امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل زخمی ہیں کہ یا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے،
یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے، وہ بیچارے غمزدہ کہ حضور کے بعد یار ایسا کیوں سلوک کیا گیا، کوئی زہر سے مار دیا گیا، کسی کا سر قلم کر کے علاقوں میں گوایا گیا۔ اب یہ بات تو دل سوز ہی ہے، ہم ہزار پردہ ڈالیں دل تو جلتا ہے کہ کلمہ گوں کا یہ کام نہیں تھا۔ اور میں یہاں صرف ماہر القادری کا ایک شعر جناب نقل کر دوں گا، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ کافر مارتے نا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، کلمہ پڑھ رہے اور پھر ایک آدمی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، وہ تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا تمہارے اندر ابو سعید خدری جابر موجود، پوچھ لو حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں، کس بنا پر مجھے قتل کرتے، مگر کوئی کسی نے نا رائے برابر اثر نہیں لیا۔ اس لیے وہ اہل بیت کے بارے میں تو صرف اتنا تھا کہ ان سے حسن سلوک کرنا، کتاب اللہ صرف ہدایت کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ ہے الحمدللہ وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہم جو مصحف کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا، پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں مصحف عثمانی یہ سامنے آیا، اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز اس کو سنگار کرو تو اس کو یاد کرنا پڑھنا۔ اب جو آیت بتاتے ہیں نا وہ محمد علی صاحب نہیں، وہ آیت تو قرآن کا اسلوب میں نہیں بیٹھتی، اسلوب میں نہیں بیٹھتی، لینگویج ہی عجیب و غریب پھر نہیں خلاف ہے نا مسلک کی، مسلک تو کہ شادی شدہ جو ہے نا اس کو سنسار اس کو بھی ایکسپلین نہیں کرتا، مگر وہ شادی شدہ نہیں، وہاں بوڑھے کی بات ہے، الشیخ و بالشیخۃ۔ اب کہتے نہیں بوڑھے سے مراد شادی شدہ، یہ کس لغت میں بھائی؟ الشیخ و بالشیخۃ تو یہ ہے کہ بوڑھا، بے شک شادی شدہ ہو یا ساری عمر کمارا رہا، اس میں عبارت بوڑھے کی ہے، مسئلہ ہے شادی شدہ کا، تو نہ وہ مضمون اس کا صحیح ہے نہ کوئی۔ اچھا ہمیں بس جو امام علامہ خضری نے لکھا نا اصول الفقہ میں، کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم مانیں کہ قرآن میں کچھ ایسے تھی جو منسوخ تلاوت ہو گئی، ایسی کوئی دلیل شرعی، جتنا اترا تھا پورا ہی ہے، کوئی اللہ نے واپس نہیں لیا، نہ کوئی آیتیں اٹھائی ہیں، جو بھی اس قسم کی روایتیں ساری جو ہے نا کوئی نہ کوئی میں وہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہم سیدہ عائشہ سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رضاعت والی آیات پڑھا کرتے تھے، پہلے 10 مرتبہ عشرہ رضاعت اتری تھی، پھر منسوخ ہوئی 5 رضا وہ جب حضور فوت ہوئے پڑھی جاتی تھی، اب سارے پھر اس سے جان ہی چھڑاتے نا محمد علی صاحب، یا تو لوگوں کو نسخ نہیں۔ اس پر آپ کیوں نہیں تعویل کر رہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہی ہوگی، قرآن نہیں مراد ہوگا؟ نہیں، وہ میں اس کی یہ تعویل کر دوں کہ اگر اس کو ماننے اول تو ہم مجبور نہیں کہ ایسی روایتوں کو مانیں، میں نے فلاں سے سنا فلاں سے، یہ بے شک کتنے معتبر ہم کہتے ہیں سکھا، پہلے تو سکھات میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر راوی کے بارے میں سوائے شادر وادر کے سب میں اختلاف، کوئی کہتا سکھا دوسرا کہتا دجال ہے، کون جانتا کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ہم کیوں کتاب اللہ کو مشکوک کریں جو مشرق سے مغرب تک پوری امت کے گھر میں تھی؟ اب مناظروں میں بے شک بحثیں کرتے رہیں، مگر سارے کافروں نے بھی ڈھونڈ نکالا کہ شیعوں کے گھروں میں کسی کے ہاں کوئی اور قرآن ملے نہیں، قرآن ایک ہی ملا سب کے پاس، اس لیے قرآن متواتر یقینی پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ قید ہے نا کہ پڑھا جاتا تھا قرآن میں، اس کی تعویل اگر کرنی ہے تو یہ کر لیں کہ وہ لفظ نہیں پڑھے جاتے تھے، بطور تفسیر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن میں جو ہے نا کہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے رشتے، اس کی تشریح تھی کہ وہ محض بائی چانس تھوڑا بہت دودھ پینے سے نہیں، پہلے تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پیے، پھر حکم رہ گیا سنت کے مطابق 5، وہ قرآن میں پڑھا جاتا، یعنی قرآن کی یہ تفسیر کی جاتی۔ ٹھیک ہے تو شیخ صاحب، اس میں جو صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ سکھایا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں سکھائی الا فہم القرآن، قرآن کا فہم۔ وہ فہم کدھر ہے اس وقت؟ وہ حدیث کی شکل میں تو ہمارے پاس سنت کی شکل میں قرآن بھی کر ایک صحیفہ کا بھی ذکر کیا، جی ایک صحیفہ کا صحیفہ جو ان کے تلوار کے میان میں تھا، اس میں بھی دیت وغیرہ کے احکام لکھے ہوئے تھے، تو سنت قرآن سے باہر نہیں، جیسے وہ شاطبی نے الموافقات میں لکھا نا کہ ہم کہہ دیں قرآن ہدایت کے لیے کافی، تو قرآن خود کھیلتا نا سنت کی طرف کہ رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، کتنے احکام میں مثلا اذان کا ذکر آ گیا کہ جب دلائل ہمیں ہٹ کرنی مننی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سر، آج 23 مارچ 2012 ہے اور جمعے کا دن ہے، تو کچھ امپورٹنٹ کوسچنز آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے غدیر خم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کے بارے میں ترغیب دلائی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام کرنے، ان کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا۔
تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنایا تھا، جبکہ ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عبداللہ عفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ تو وصی کے اعتبار سے آپ کا کیا کنسپٹ ہے؟ آپ نے ایک تو حدیث جی بیان کر لی، ایک وصیت کی بات کر لی۔ حدیث سکران مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں، بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات۔ ہاں، یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر قوم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست اصطلاح کرتے ہیں، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع ہے اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے۔ اب سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا۔ وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہ وہاں یہ ہدایت فرماتی۔ وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں ابو داؤد میں، آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں جس سے ہاں صرف جو ہے نا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی روایتیں بس سارے ہی دیتے ہیں نا، کوئی نہیں۔ اصل بات جو تھی میں نے کہ تم میں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہ ہو۔ یہ جو خطبہ غدیر کا، اس میں بھی جو ہے نا تمسک کی بات کی، ہدایت لو اور نور ہے، وہ سارا قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے صرف نا حسن سلوک کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تھا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، غلط طرف سے اختیار نہ کرنا۔ ہدایت کی بات جو نا جہاں آتا نا بعض روایتوں میں یہ تمسک